اور بھائی اور بھی ہے نا تو بلا لینا. پہلے آپ مستقبل سوال کے جواب دے دیں گے, اس کے بعد پھر جو سوال جس کو کرنا ہو کسی بھی مسئلے کے بارے میں وہ بعد میں پوچھے تاکہ کوئی ہے نہیں, بس یہ 2 حضرات ہیں اور یہ 2000 سال ہے. کسی اور کو ویسے بھی سوال کرنا, لیکن سوال ان دونوں کے ہیں. صحیح, یہاں میرے لیے بیٹھنا مناسب نہیں ہے اونچی جگہ پر, اس لیے کہ ایک جیسے ہم لوگ, تو میں بھی جیسے میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں تو آپ بھی بات کرنے کے لیے آئے ہیں. صحیح ہے, تو انہوں نے مجھے بٹھا دیا پہلے سے اس لیے, ورنہ بات چیت کا اصول یہ ہے کہ ایک ہی جگہ مقام اور ایک ہی مرتبہ رکھ کے بات چیت کی جائے. تو فرمائیے آپ کیا اشکالات ہیں. یہی تو پہلے جو بات بیسک بات ہے وہ آ جائے نا. پہلے یہ بھی ہے, پھر کچھ لیپ ٹاپ سے ان کے سوال ہیں. جی, سب باتیں ایک دفعہ سامنے آ جائیں نا تاکہ پھر پہلے 6 سوال پھر اور سوال یہ ان چیزوں کو لے کے چلوں میں, یہ 6 سوالات. اگر آپ اسے اپنی ہی زبان میں پڑھیں 1 بائی 1 تو زیادہ بہتر ہوگا. نہیں, آپ پڑھیے اس کو. یہ جو 6 حدیث کی کتابیں ہیں, جمع کرنے والے نے حدیث کو جمع کیا ہے, لیکن پھر اپنی ہی جمع کری ہوئی حدیث میں سے کچھ حدیث کو ضعیف کہہ دیا, اور کچھ حدیث شیعہ حضرات نے بھی جمع کی ہے جی, اور سنی حضرات نے بھی کی ہیں, اور مطلب دونوں آپس میں ایک دوسرے کی حدیث کو رد کرتے ہیں. وہ ان کی نہیں مانتے, وہ ان کی نہیں مانتے جی, اور شیعہ حضرات سنی حضرات کی حدیث کو رد کرتے ہیں. جی, لیکن کون سی حدیث صحیح ہے؟ جی, یہ سوال ہے. ٹھیک ہے, مجھے پہلے ایک بات یہاں یہ بتائیے کہ اگر آپ ساری حدیثوں کو اس سے آپ یہ ثابت قرار دینا چاہتے ہیں کہ حدیثیں حجت نہیں ہیں, حدیث دلیل نہیں ہے, کیونکہ ہمیں کیا پتا چلے گا صحیح کون سی اور ضعیف کون سی, یہی بیسک مقصد ہے نا. تو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں غلط ہیں ہمارے پاس, جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں وہ غلط ہیں, صحیح کتابیں نہیں ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر صحیح کہاں ہیں؟ آپ بتائیے پھر وہ صحیح حدیثیں کہاں ہیں؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا میں اینٹی حدیث کو نہیں. ہاں جی جی, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن فرقان ہے, آپ بھی جانتے ہیں, حق اور باطل بتاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جی, تو میں قرآن کی روشنی سے ہر حدیث کو دیکھوں گا جی, کہ صحیح اس قرآن کی روشنی سے بھائی اس سے ہے صحیح ہے, اس سے ملتی جلتی بات ہے, جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اس میں ہے صحیح ہے. جی, تو مطلب آپ کا یہ ہوا کہ ہم قرآن کو فالو کریں گے, ہم جو ہے نا قرآن کو فالو کریں گے. اگر قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرو تو پھر تو ہم کریں گے, اور اگر قرآن کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو نہیں کرو تو پھر ہم فالو نہیں کریں گے, کیونکہ قرآن ہے فرقان, حق اور باطل کو اس نے کھول کھول کے بیان کر دیا. تو اس مسئلے کو بھی قرآن نے یقیناً بیان کیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لو یا نہیں لو, اس بات کو بھی بیان کیا ہوگا نا. اگر قرآن کہتا ہے کہ نہیں لو پھر ہم نہیں لیں گے, اور اگر قرآن کہتا ہے کہ نہیں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا پڑے گا تو پھر ہمیں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا پڑے گا. ایک بات. نمبر 2, اگر آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو باتیں جو حدیث کی کتابوں میں یہ صحیح نہیں ہیں, تو پھر آپ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لو, تو وہ والی باتیں پھر کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے نا, پھر ہم وہ والی کتابیں لیں گے, پھر آپ ہمیں بتائیں, اور پھر آپ یہ دلیل بھی دیں گے کہ یہ والی غلط ہیں اور جو میں بتا رہا ہوں وہ والی کتابیں صحیح ہیں, تو یہ بات ہو جائے گی نا. اور اگر ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں موجود نہیں ہیں جن میں نبی کے اقوال موجود ہیں, پھر قرآن نے ہمیں یہ کیوں کہا کہ نبی کی بات لو, جب نبی کی بات کو محفوظ رکھنا ہی نہیں تھا؟ تو ایک ایسی بات کا قرآن کیسے حکم دے سکتا ہے جو قیامت تک موجود رہے گی نہیں؟ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن ہمیں خود حکم دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تمہیں لینا پڑے گا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, اے نبی ہم نے آپ پر اس نصیحت نامے کو نازل کیا, یعنی قرآن کو نازل کیا, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ کیا نازل ہوا ہے. تو نبی بتائیں گے, نبی تشریح کریں گے کس کی؟ قرآن کی. تو نبی جو کچھ کہیں گے, جو کچھ بتائیں گے, وہ قرآن کی تشریح کہلائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اور قرآن اس تشریح کو فالو کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟
کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں تشریح کس کے ذمے ہے؟ بتائیے، نبی کے ذمے. تو اسی لیے جب نبی تشریح کریں گے تو اس تشریح کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن نے تشریح کس کی ذمہ داری لگائی ہے؟ نبی کی. اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں نبی کی تشریح ہمیں قابل قبول نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں، ہم قرآن بھی نہیں مان رہے. پھر تو مجھے آپ اس بات کا پہلے ذرا جواب دیجیے. اچھا، یہ سورہ نمبر 53 جی. نہیں ہے یہ کلام مگر ایک وحی جو نازل کی جا رہی ہے، تعلیم دی ہے اسے زبردست قوت والے نے. جی. 53 نہیں ہے یہ قرآن ایک قرآن لے آتے ہیں ہم سورت نمبر آپ پڑھ لیجیے. اور نہیں بولتا ہے وہ اپنی خواہش نفس سے، نہیں ہے کلام مگر ایک وحی جو نازل کی جا رہی ہے. ان ہوا الا وحی یوحا وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا. یہ ہے، یہ آیت ہے سورہ نجم کی. وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحا، نہیں ہے یہ مگر وہ وحی جو اللہ نے نازل کی ہے. یہ آیت ہے. اس آیت سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے آپ یہ بتائیے. اپنی خواہش نفس سے تو کچھ نہیں بولتے تھے. کون؟ نبی. جی. ان کو جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی وہی آگے بڑھاتے تھے، یا مطلب جی ہاں، اپنے پاس سے کچھ بولتے تھے، مطلب ایسا اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی تھی وہ بتاتے وہی تھے. بتاتے تھے. جی ہاں. تو مطلب میں یہی کہنے کا مقصد ہے، مطلب ہم ایک چیز اب کتاب سے دی ہے. یعنی آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے جو وحی نازل کی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالکل جو قرآن کی شکل میں ہے، تو نبی نے وہی ہم تک پہنچا دیا، تو وہی سب کچھ ہے. تو بات یہ کہ پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ صرف قرآن ہے، یا قرآن کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام پر وحی آتی تھی؟ سمجھا آتی تھی قرآن ہے. اگر نہیں، قرآن کے علاوہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے. یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ان وما ينطق عن الهوى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. ٹھیک ہے نا؟ جو بھی بولتے ہیں وہ وہی ہے جو قرآن نے نازل کی ہے. حالانکہ ہمیں پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی بہت کچھ بولا ہے. تو اگر وہ قرآن کے علاوہ یا وحی کے علاوہ کچھ بولا ہے تو اس کا مطلب اپنی خواہشات سے بولا ہے. پھر وہ صحیح ہے. پھر تو اس آیت کی آپ نفی کر رہے ہیں نا. میں کیسے نفی کر رہا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے. حالانکہ ہمیں پتا ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی بہت کچھ بولا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے بولا ہے، نہیں آپ سمجھے نہیں، ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے بولا ہے صرف قرآن جو کچھ بھی بولا ہے نا، وہ قرآن ہی کی تشریحات کی ہیں آپ نے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنے جو وحی آتی تھی. بالکل میں سمجھ گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بولا ہے مگر وہی قرآن ہی کی تشریح ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ قرآن ہی کی تشریح ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم بھی کہتے ہیں جتنی بھی حدیثیں ہیں یا نبی کے اقوال ہیں وہ قرآن ہی کی تشریح ہیں. تو جب قرآن کی تشریح نبی کریں گے تو ہمیں اسے فالو کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نبی کی تشریح کو معتبر نہیں مان رہے تو پھر نبی کے علاوہ اور کوئی شخصیت دکھائیں کہ ہم ان کی تشریح کو فالو کریں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کی تشریح بھی معتبر نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ پیش نہیں کرتے ہمارے سامنے، تو پھر وہ قرآن کی وہ تشریحات کہاں ہیں جن کے قرآن کہہ رہے کہ ہم نے اس لیے وہی نازل کی تاکہ آپ تشریح کریں؟ تو وہ تشریح ہے کہاں پھر؟ یہ بتائیے. قرآن تو ہے ہمارے سامنے نا. ایک کتاب ہوتی ہے، ایک اس کی تشریح ہوتی ہے جسے شرح کہا جاتا ہے، جسے حاشیہ کہا جاتا ہے، جسے اور کیا کہا جاتا ہے وہ آپ زبان میں رائٹ کہا جاتا ہے یا گائیڈ کہا جاتا ہے، گائیڈ بک کہا جاتا ہے. تو اگر یہ حدیثیں معتبر نہیں ہیں تو وہ گائیڈ لائن ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اور وہ گائیڈ کون ہمیں گائیڈ کرے گا کہ قرآن کی کیا تشریح صحیح ہے اور کون سی تشریح غلط ہے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تشریح کی ہے اس کی. اچھا
اگر تشریح چلے، میں 1 منٹ کو مان لیتا ہوں کہ تشریح کریے. جب ہم بخاری شریف اٹھاتے ہیں، اس کا جو والیوم نمبر 6 ہے، اس میں قرآن کی تشریح ہے. والیوم 6 میں پوری قرآن کی تشریح ہے. تو والیوم 6 اسی لیے صحیح ہے جی. اس میں 27 سورہ ایسی ملتی ہیں جن کی تشریح سرے سے نہیں. وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی حدیث نہیں پائی ہوئی. جی. تو وہ 27 پھر کیوں چھوڑ دی گئی؟ اگر مکمل تشریح جی جی. تو 27 کی کیوں 27 جو سورہ ہے ان کی تشریح کیوں نہیں؟ دیکھیں، تشریح کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں اجمال ہو، ابہام ہو. قرآن مجید میں آتا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف مت کرو. یہ متن ایسا واضح ہے کہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تشریح کی ضرورت ہوگی، جیسے قرآن نے کہا صلاۃ قائم کرو. اب صلاۃ کسے کہتے ہیں یہ خود سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اس کی تشریح ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دی. اس میں قرآن میں بھی آپ بتائیے قرآن میں کیا تشریح ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. جی. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا بولا تھا؟ طواف کرو اور صلاۃ قائم کرو. جی. ہے سر؟ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صلاۃ کی تشریح قرآن مجید میں ہے کہ قیام، رکوع اور سجود کو صلاۃ کہا گیا ہے. اللہ نے جی. اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ قیام رکوع سجود کرو. جی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا طواف کرو، صلاۃ کرو، قیام رکوع سجود. صحیح ہے. سورہ البقرہ کی 125ویں آیت ہے. جی. انہوں نے بولا بھی وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاہِیمَ مُصَلًّى. جی. اس کا ترجمہ آپ بتائیے مجھے. مقام ابراہیم کو صلاۃ کی جگہ بنا لو. وَاتَّخِذُوا کسے کہتے ہیں؟ ٹھہرا لو. یہ کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا کا معنی اخذ سے ہے، بنا لو نہیں بلکہ لے لو. وہ کہتے ہیں اور کو قرآن میں وہ اور ہو گیا اتا اتخذوا نا اتخذوا اور تم سیکنڈ پرسن میسکولن اور تم لوگ اخذ کر لو. اس کی روٹ جو ہے نا خے اور زال کی اخذ. جی. واتخذوا. جی. اور تم لوگ اخذ کر لو مقام ابراہیم سے ہونے والی صلاۃ. مصلی کہتے ہیں نماز کی جگہ. اب آپ بتائیں آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کیا ہونا چاہیے؟ کیا کرو پھر مقام ابراہیم کے ساتھ کیا سلوک کرو؟ یعنی آپ مجھے واضح لفظوں میں بتائیے. مقام ابراہیم کی اور صلاۃ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تم لوگ مقام ابراہیم سے ہونے والی صلاۃ کو اخذ کر لو. یہ مطلب ہے اس کا. تو اخذ کرنے کے کیا یعنی کیا ہوگا؟ جو مقام ابراہیم میں جو صلاۃ ہو رہی ہے، جو رکوع سجدے والی صلاۃ، یہ والی مراد ہے، یہ کچھ اور مراد ہے؟ یعنی ہم کر کے کیا کریں؟ جو وہاں پہ صلاۃ ہو رہی ہے وہ لے لو، حاصل کر لو. پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ جو اتخذوا لفظ کی تشریح کر رہے ہیں نا، یہ خود قرآن کی تشریح کے خلاف ہے. کس طرح؟ قرآن میں اتخذوا کا لفظ اور بھی استعمال ہوا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، ٹھہرا لیا. یہ نہیں کہ ابراہیم سے خلیل کی چیز کو اخذ کر لیا، ایسا کوئی لفظ ہے. صحیح نا؟ اتخاذ کا لفظ قرآن میں اور جگہ بھی تو استعمال ہوا ہے نا. وہاں تو اخذ کرنے کے معنی میں نہیں، وہاں تو ٹھہرا لینا. ولا فاتخذوه عدوا. قرآن کہتا ہے انما الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا، اسے دشمن ٹھہرا لو. نہیں کل ہم نے دیکھا بھی تھا اصل میں ڈکشنری میں دیکھا تھا کہ فاتخذوا کا مطلب ہے لے لو. دیکھیں ڈکشنری میں ایک سے ہوگا اس کا مطلب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ ہر چیز میں قرآن کو فالو کر رہے ہیں، قرآن کی تشریح کو آپ معتبر مان رہے ہیں، تو جب میں قرآن ہی کے لفظ سے اتخاذ کا معنی آپ کو پیش کر رہا ہوں تو آپ اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ صحیح ہے. میں نے اخذ کا معنی لینا ہے. اخذ عربی میں اخذ جو ہے یہ اخذ یاخذ اخذن کا معنی لینا، اور اتخذ یتخذ اتخاذن کا معنی کسی چیز کو ٹھہرا لینا. لینا نہیں آتا، باب افتعال ہے نا یہ، اس میں ورڈ چینج ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں، میں آپ کو قرآن کا مطلب بتا رہا ہوں نا. انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، دوست بنا لیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں جو اپنی بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں. میں جو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لتبین للناس، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں. تو نبی کی تشریح ہے یہ قرآن کے مطابق نبی نے بیان کیا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پہ آتا ہے سورہ جمعہ میں ہے کہ انزل علیک هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں اپنے رسول کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان کو اللہ کی آیات تلاوت بھی کرتے ہیں. ویزکیہم، ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب سکھاتے بھی ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں. تو نبی، اگر یہ حدیثیں ہمارے پاس معتبر نہیں ہیں تو نبی نے جو سکھایا تھا وہ نبی کا سکھایا ہوا کہاں ہے پھر؟
وہ پھر آپ پیش کر دیں, میں اس کو یقین کر لوں گا بھائی یہ والا سکھایا ہوا درست ہے, آپ کا والا جو کتابیں ہیں وہ غلط ہیں. نبی کو کیا سکھانے کا بولنا ہے؟ قرآن ہی سکھانے کا بولنا ہے, اور حکمت بھی قرآن. جی قرآن بالکل بالکل, قرآن سکھانے کا. نبی قرآن بیان کر رہے ہیں, مطلب بیان کرنے میں اور تشریح کرنے میں میرے حساب سے تھوڑا فرق ہے. جی ایک اس کی تشریح کر رہا ہوں, میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. دیکھیں تعلیم, یعلمہم, کتاب کی تعلیم دیں گے, یہ بھی الفاظ ہیں. اور آتا ہے لتبینا, بیان کریں گے. بیان عربی میں تشریح کو کہتے ہیں, تقریر کو نہیں کہتے. عربی میں بیان کا مطلب کیا ہے؟ تشریح, اس کو واضح کرنا, یعنی اس کی وضاحت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو قابل وضاحت ہیں, تبھی تو ان کی وضاحت کی ضرورت ہے, اور نبی کے ذمہ ہے کہ نبی اس کی وضاحت کریں. اگر یہ وضاحت بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد میں, ترمذی میں نہیں ہے یہ وضاحت, تو پھر یہ وضاحت کہاں ہے؟ آپ مجھے وہ کتابیں بتا دیں, میں بخاری مسلم کو مسترد کر دوں گا اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دوں گا. اور اگر آپ بھی مجھے پیش نہیں کرتے, میرے پاس بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی وضاحت نبی کے ذمہ لگی, صحیح ہے نا, اور وہ وضاحت اس امت سے ضائع ہو گئی. تو اب قرآن کی وضاحت جو اصل وضاحت تھی, جو نبی کے ذمہ لگی تھی, وہ امت کے پاس موجود نہیں ہے, جس کے اب اس کا مطلب قرآن کی تشریح ہو ہی نہیں سکتی پھر. تو یہ تو قرآن کا ناقص ہونا لازم آئے گا. اس کا جواب میں آپ کو جی, کہ یہ جو میں آیات سنا رہا ہوں آپ کو, اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے, یہ آپ غور کیجیے گا, اور یقیناً طرح طرح سے بار بار بیان کیا ہم نے یا اللہ تعالیٰ کو, ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا مضمون. جی, یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود بیان, تبیانا لکل شیء, ہر چیز کو ہم نے بیان کر دیا. لیکن انکار کر دیا ماننے سے اکثر انسانوں نے, اور نہ رہے مگر کافر بن کر. جی, کافر مطلب اللہ نے, ہم نے بیان کر دیا, یعنی اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ میں نے بیان کر دی. بہت اچھی بات کی آپ نے. ان کا میں سوال دہرا دیتا ہوں. ان کا اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا. تبیانا لکل شیء, یہ آیت پڑھ رہے ہیں یہ, کہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے, ہر چیز کی وضاحت. تو میں یہ کہتا ہوں ہر چیز, یعنی ہر چیز سے مراد شریعت کے اہم ٹاپک, یہ مراد ہے نا. ہر چیز میں یہ تو نہیں داخل ہوگا کہ اس میں حکمت کے نسخے بھی ہیں اور سائنسی باتیں بھی ہیں. وہ تو سب مانتے ہیں کہ اس کے لیے فزکس کی کتابیں ہیں, میتھ کے لیے میتھ کی کتابیں, بایولوجی کے لیے بایولوجی کی کتابیں. تو یہاں ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ جو دین کے لیے جو بیسک اور ضروری چیزیں تھیں, وہ تمام چیزیں اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دی ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز. اب ہر چیز میں یہ بھی بیان ہوا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ معتبر ہیں یا نہیں ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جس میں اختلاف ہے. تو قرآن نے اس کو بھی کھول کے بیان کیا ہے. دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, وہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ فرما رہے, اس میں ہم نے یہ مسئلہ بھی کھول کے بیان کیا ہے کہ نبی کی حدیث کو تمہیں فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ بھی تو اختلافی مسئلہ چل گیا نا. تو اس کو بھی قرآن نے یقیناً کھول کے بیان کیا, اور یہی بیان کیا ہے کہ ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اے نبی آپ اس کی تشریح کریں گے. تو اس میں قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کی تشریحات بھی معتبر ہوں گی, اور اگر کسی زمانے میں اس میں اختلاف ہو جائے کہ نبی کی تشریح معتبر ہے یا نہیں, تو قرآن اس مسئلے کو کھول کے بیان کرے گا. قرآن میں تمہیں مل جائے گا یہ مسئلہ بھی, کیونکہ ہم نے ہر اہم مسائل کو کھول کھول کے بیان کیا ہے, اور ان اہم مسائل میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ نبی کی تشریح معتبر ہے اور اس کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا. تو ہر چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک جزیے کو بھی کھول کے بیان کیا ہے, بلکہ اہم پوائنٹ جس میں امت کا اختلاف ہو سکتا تھا, جس میں جھگڑے ہو سکتے تھے, تو ان میں بیسکس چیزوں کو قرآن نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. تو اس میں نبی کی رسالت, نبی کی نبوت اور نبی کی حدیث کا حجت ہونا, کہ تمہیں نبی کی بات ماننی پڑے گی, یہ مسئلہ بھی قرآن نے بیان کیا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسئلہ قرآن نے بیان نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہر چیز کو نہیں بیان کیا قرآن نے. اور اگر قرآن نے بیان کیا تو جو بیان کیا اس کو ماننا پڑے گا. قرآن کہہ رہے کہ بھئی مانو, یعنی اتباع کرو تم. یہ آپ کون سی آیت کا حوالہ دیں گے؟ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس, یہ لکھیے اس پہ شاملہ پہ, تو یہ نکل آئے گی آیت. قرآن سے آیت نمبر بتا دیں. سورۃ النحل, سورۃ النحل. پیچھے آ رہے
یہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 44. سورہ نحل کی نمبر 40 معاف کیا اللہ نے تمہیں. آیت نمبر 44 44. کون سی اس کی بتا رہے ہیں؟ سورہ نحل. سورہ نمبر کون سی ہے؟ سورہ نمبر سورہ نمبر 16 ہے. آیت نمبر 44. 16 نمبر ہے. نحل ہے سورہ نحل. 16. سورہ نحل کی 16. جی آیت نمبر 44 سورہ نحل. 16. اس کے علاوہ بھی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے. تو یعنی نبی سکھائیں گے. تو وہ اگر یہ حدیثوں کی کتابیں صحیح نہیں ہے تو وہ نبی کا سکھایا ہوا کہاں گیا پھر؟ اگر آپ کہیں یہی قرآن ہے نبی کا سکھایا تو یہ تو وہ اصل متن ہے نا. صحیح ہے. آپ کا حکمت اس کا سکھایا ہوا تو اس کے علاوہ کوئی چیز ہوگی نا جس میں اس کی تشریح ہوگی. تو وہ کہاں ہے پھر نبی کا سکھایا ہوا؟ آپ کا حکمت سے بھی کیا مراد ہے؟ حکمت حدیث کو کہتے ہیں. حکمت حدیث کو یعنی حکمت کا مطلب ویسے تو حکمت کے لغوی معنی ہے عقل و دانش کی باتیں. تو نبی سکھائیں گے عقل و دانش کی باتیں. تو وہ عقل و دانش کی باتیں جس کو نبی کی باتوں کو اللہ عقل و دانش کی باتیں کہہ رہے ہیں. تو اگر وہ سارا اللہ نے ضائع کر دیا تو اس کا مطلب تو اس امت کے پاس عقل و دانش کی باتیں بالکل بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کیا کرے گی بیچاری امت. حکمت کو دلائل بھی کہتے ہیں. دلائل سے سمجھانا اس کی کتابیں ہیں لیکن تعلیم استاد دیتا ہے. مطلب یہاں پہ بھی سلاد کا معنی کچھ اور لیتا ہے. وہ تو یہ پیش کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا پھر. وہ الگ یہ وہ باتیں ہیں جو وحی کی ہیں تمہاری طرف تمہارے رب نے حکمت میں اور نہ ٹھہراؤ تم اللہ کے ساتھ کوئی ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. یہ حکمت کی بات. یہ سے کیا مطلب کہ قرآن کی باتیں قرآن کی آیات وہ باتیں ہیں جو وحی کی گئی ہیں تمہاری طرف تمہارے رب نے حکمت میں سے. جی حکمت کی باتیں. حکمت بھی قرآن ہی جو یہ ہی کا جو لفظ ہے نا حدیث کو کہا ہے. یہ جو ہی کا جو لفظ ہے نا یہ آپ نے ایڈ کیا ہے. قرآن میں یہ نہیں ہے کہ یہ جو باتیں یہی حکمت ہیں اس کے علاوہ حکمت نہیں ہے. قرآن کی باتیں بھی حکمت ہیں. اس میں لکھا بھائی یہ وہ اچھا بہت اچھی بات. یہ وہ باتیں یہ جو پیچھے رکوع گزرا ہے نا جس میں بہت سارے حق. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں جس میں حکم دیا ہے یتیم کا مال مت کھاؤ اور جو ہے کسی کو ناحق قتل نہ کرو. اپنے بچوں کو ولا تقتلوا اولادکم من املاق اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. یہ پورا رکوع اس پہ چل رہا ہے. تو اس پورے رکوع میں اوفوا الکیل والمیزان بالقسط اس میں ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو. تو ان احکامات کے بعد جا کے اللہ نے بتایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. تمہارے رب نے یہ جو تمہیں احکامات دیے ہیں جو وحی کی ہے یہ حکمت کی باتیں ہیں. یہ اس کا ترجمہ ہے. قرآن کی باتیں آپ کیا ہیں حدیث. میں نے کب کیا کہ قرآن کی باتیں حکمت نہیں ہے. تو اللہ قرآن بھی اللہ نے کہیں کسی جگہ یہ کہا ہے کہ قرآن سے ہٹ کے بھی کوئی بات نہیں حکمت کی بات. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قرآن سے ہٹ کے کوئی اچھی بات حکمت کی ہو ہی نہیں سکتی. یہ کبھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. ان پچھلی باتوں کو اللہ نے جو حکمت کہا اس لیے کہ یہ اچھی باتیں ہیں اچھے احکامات ہیں. صحیح ہے نا. تو اس کے علاوہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ رفیع بھائی نے ایک بات کی ہے بڑی حکمت کی بات کی ہے بھائی بڑے پتے کی بات کی ہے. کہتے نہیں کہتے. تو قرآن نفی نہیں کر رہا کہ قرآن کے علاوہ جتنی باتیں وہ حکمت کی باتیں نہیں ہو سکتی. ایک بات. نمبر 2 میں آپ کے اس دعوے کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ صرف قرآن ہی میں حکمت ہے اور نہیں ہے کہیں بھی. مان لیتا ہوں میں. نہیں میں آپ سے مان رہا ہوں. مطلب پھر ان رفیع بھائی کی باتیں کوئی میں حدیث کا درجہ دوں اگر وہ بھی حکمت کا درجہ دیں حدیث کا درجہ مت دیں. یہ اب آپ نے ایک نہ قرآن مجید ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دے رہا ہے. اس پہ مہر لگا رہا ہے کہ نبی کی باتیں وہ حدیث کی تشریح ہوں گی. رفیع بھائی کی باتوں پہ قرآن کی اسٹیمپ نہیں ہے. اچھا یہ قرآن نبی کو خطاب کر کے کہہ رہے لیتبین للناس. اے نبی آپ بیان کرو گے تو پتہ چلا نبی کے ذمے ہے. تو نبی جب بیان کرے گا تو وہ ذمہ داری کس نے لگائی؟ اللہ نے. اور اس کے معتبر اللہ قرار دے رہے ہیں. میرے اور ان کے بیان کو اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی. لہٰذا ہم دیکھیں گے صحیح ہے تو حکمت کی ہے غلط ہے تو کہیں گے بھائی اپنے پیٹ میں رکھو. لیکن یہ بحث اتنی اہم نہیں ہے.
جو بات اصل میں ہے وہ یہ کہ آپ مان لیتا ہوں میں کہ صرف قرآن ہی حکمت ہے, قرآن کے علاوہ کچھ بھی حکمت نہیں ہے. تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یقیناً ساری باتیں حکمت کی کرے گا, صحیح ہے نا, اور حکمت کی باتوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ جمعہ میں قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, نبی ہیں جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے. حکمت سے مراد بھی قرآن اور قرآن سے مراد بھی قرآن. تو پتہ یہ چلا کہ نبی, قرآن جو حکمت کی باتیں کرے گا نا اس کی تعلیم بھی کون دے گا؟ نبی. تو وہ نبی کی جو تعلیم ہے, نبی کا جو حکمت سکھانے کی باتیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ کدھر چلی گئیں پھر وہ باتیں؟ وہ قرآن ہے. کیونکہ دیکھیں نبی دیکھیں جب کسی چیز کی تشریح کی جاتی ہے نا وہ اس چیز کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. نبی تعلیم ایک فزکس کی کتاب ہے, تو تشریح تفہیم ہو گئی نا. ایک فزکس کی کتاب ہے نا, ٹیچر پڑھاتا ہے تو ٹیچر صرف اس کا متن اگر آپ کو پڑھ کے ریڈنگ شروع کر دے تو آپ کہیں گے تو لکھا ہوا ہے تو ہمیں پتا ہے, آپ اس کی تشریح کریں. جب وہ الفاظ استعمال کرے گا تو وہ اس کتاب کے علاوہ کچھ اور الفاظ ہوں گے جو اس کتاب کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہوں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح کر رہے ہیں تو یقیناً وہ تشریح قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی قرآن ہی کی تشریح. تو اگر یہ حدیثوں میں وہ تشریح نہیں ہے اور یہ معتبر نہیں ہے تو وہ تشریح کہاں دفن ہو گئی؟ جیسے شیعہ کہتے ہیں نا کہ جو قرآن نبی پہ نازل ہوا تھا وہ غار سرہ مرہ میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے, وہ امام مہدی کے ساتھ دفن ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں جب وہ دفن ہو گیا تو پھر اللہ نے نازل کیوں کیا؟ جبکہ نبی آخری نبی بھی ہیں, آپ کے بعد کوئی قرآن نہیں آئے گا, کوئی کتاب نہیں آئے گی, تو یہ امت پھر کہاں جائے گی؟ تو جہنم میں سارے جائیں گے نا. پھر تو اللہ پہ الزام لازم آئے گا کہ تورات منسوخ ہو گئی تو قرآن آ گیا, انجیل منسوخ ہو گئی قرآن آ گیا, صحیح ہے نا. لیکن قرآن نے جب منسوخ نہیں ہونا اور ہمیشہ, کیونکہ نبی نے نہیں آنا نا, کوئی نئی کتاب نے نہیں آنا, تو پھر اس کتاب کی ذمہ داری اللہ نے قیامت تک کے لیے لی ہے, تو اس کتاب کی تشریحات کی ذمہ داری بھی اللہ کے ذمہ ہوگی. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بخاری مسلم اور یہ حدیث کی کتابیں غلط ہیں تو پھر آپ صحیح آلٹرنیٹ پیش تو کریں نا اس کے, پھر ہم کمپیئر کریں گے کہ یہ والے صحیح ہے اور یہ والا غلط ہے. آپ کوئی آلٹرنیٹ پیش ہی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ قرآن مجید جو بار بار کہہ رہا ہے کہ نبی کے ذمہ ہے سکھانا, تو وہ نبی کے سکھائے ہوئے کو وہ دفن ہو گیا, ختم ہو گیا, تو اس کا مطلب پھر قرآن اب سیکھے ہی نہیں جا سکتا کیونکہ نبی کا سکھایا ہوا تو موجود ہے نہیں. مقصد ہمارا ایک علمی باتیں ہیں, کوئی مقصد کسی کے وہ نہیں ہے. آپ بھی ہم سے زیادہ قابل احترام ہے ہمارے لیے. کوئی آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو میں خود ایک سمجھنے کے لیے نا کہ ایک بات ہے بھائی واضح ہو جائے. ممکن ہے کوئی اشتباہ ہو ان بھائیوں کو تو وہ ختم ہو جائے. تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب اللہ, جسے کہتے ہیں ان کو حکمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت سے سمجھایا وہ حدیث بن گئی. جی وہی حدیث بن گئی. جی بار بار حکمت کون سی حدیث میں حکمت پانی ادھر یہ وہ باتیں ہیں وہی کیوں تمہارے اوپر سوال ابھی تو بتائیے. یہ ہے اچھا, یہ سورہ نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 30. جی یہ وہ باتیں ہیں جو وحی کی ہیں تمہاری طرف تمہارے رب نے حکمت میں سے. جی ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ, یہ وہ باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی ہیں, وحی کی ہیں جو حکمت کی باتیں ہیں. تو ٹھیک ہے, تو حکمت کیا ہے؟ قرآن حکمت ہے, ہم نے کبھی کہا. جی قرآن خود حکمت ہوا نا, بالکل حکمت ہے اس میں. حدیث کو مطلب حدیث کی کتابوں کو حکمت نہیں کہہ سکتا. دیکھیں جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آدمی ہیں یا عورت ہیں, بتائیے, یہ آدمی ہے نا, مرد ہے, تو جب میں کہتا ہوں یہ مرد ہیں تو اس کا مطلب کیا یہ عورت ہے؟ یہ مرد نہیں ہو سکتے, یہ مرد ہیں, باقی اس کے علاوہ کوئی مرد ہے یا نہیں, اس میں بحث نہیں ہے. قرآن کہہ رہے ہیں قرآن کی جتنی باتیں الحمد سے لے کے والناس تک وہ سب حکمت ہیں.
اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کی جو باتیں ہیں وہ حکمت نہیں ہے. نہیں، میں کہنے کا مطلب یہ نبی نے جو بات کری وہ قرآن سے ہی کری. یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ نبی کی جتنی باتیں قرآن کی ہیں تو اس لیے ان کو ہم ایسا ہی عمل کریں گے جیسے قرآن پر عمل کرتے ہیں. ہٹ کی کوئی بات نہیں کری، یہ بھی قرآن کہتا ہے نبی نے. بالکل قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں نبی کی باتیں قرآن کی تشریح ہیں. اگر آپ نبی کی بات ہیں تو نا تشریح تو ہے نا. اب نبی کی باتیں جب قرآن کی تشریح ہیں تو اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، یہ تو ان میں نبی کی باتیں نہیں ہیں، تو پھر نبی کی باتیں جو قرآن کی تشریح تھیں وہ باتیں کہاں گئیں؟ وہ اس کا مطلب قرآن کی تشریحات نبی کے دنیا سے جاتے ہی وہ تشریحات ختم ہو گئیں. تو اب ہم نبی کی تشریح پر اعتبار نہیں کریں گے تو پھر کس کی تشریح پر اعتبار کریں گے؟ پھر تو کوئی بھی قرآن کے بارے میں کہے گا میری نظر میں اس کی یہ تشریح ہے، جیسے آپ نے اتخاذہ کا ایک تشریح کر دی. ٹھیک ہے نا؟ نیٹ نہیں چل رہا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں جن کے پاس نیٹ چل رہا ہے نا، جن کے پاس نیٹ چل رہا ہے، میری ان سے بھی باتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی میری ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. یہ جو میں سوالات کر رہا ہوں کہ وہ تشریح کہاں گئی. نہیں تو ہم اس بات کا جواب ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہی مکمل چیز ہے، تو اس کا جواب ہم دیں گے، آپ دیں گے. جو کہہ رہے ہیں کہ دوسری بھی تشریح ہے تو آپ بتائیے. آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن مکمل چیز ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مکمل چیز ہے کا مطلب قرآن میں جتنے ضروری عقائد ہیں، جتنی ضروری باتیں ہیں، سب کو بیان کیا قرآن نے. صحیح ہے نا؟ تو اب جو اختلافی باتیں ہوں گی وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے، جو بیسک بنیادی اختلافی باتیں ہیں. تو ان میں ایک اختلافی بات یہ بھی ہے کہ ہم قرآن سمجھنے کے لیے نبی کی حدیث کو فالو کریں یا نہیں کریں. نبی کی بات کو، بالکل نبی کی بات معتبر ہے یا نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن چونکہ مکمل کتاب ہے لہذا قرآن نے اس مسئلے پر بھی روشنی ڈالی ہے. اور وہ ڈالی کیا وہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اے نبی آپ قرآن کی تشریح کریں گے لوگوں کے سامنے. یہ آیت تو قرآن کی جس میں تشریح کا لفظ ہے تبیین، تبیین کہتے ہیں تشریح کو، وضاحت کو. آیت بتائیں گے تو میں بتا رہا ہوں آیت نمبر وہ ابھی تو بتائی تھی، سورہ نحل کی آیت نمبر 44. اسی طرح ایک اور آیت ہے وہ سورہ جمعہ کی نکالیں 28 پارے میں، وَيُعَلِّمُهُمُ النبی تعلیم دیں گے کتاب کی. یہ قرآن کے اندر تعلیم کا مطلب سکھائیں گے. پانچوں لگا یہ پانچ نمازوں کا ذکر کہاں ہے؟ پانچوں لگا دیں قرآن کے اندر ہاں. ہے تو نہیں. آپ ہی کے گروپ کے کچھ لوگ پہلے آئے تھے، وہ کہتے تھے قرآن میں نماز سے یہ نماز مراد ہی نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں. ابھی آپ کی تشریح بدل گئی. ہم نے کہا آپ نہیں تھے، آپ ہی کے گروپ کے لوگ تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ حدیث حجت نہیں ہے، لیکن وہ کہتے تھے قرآن میں نماز کی طریقہ بیان نہیں کیا گیا، لہذا یہ جو ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں یہ حدیثوں کی وجہ سے ایڈیشن ہے اسلام میں. قرآن میں ایسی کوئی نماز ہم لوگ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. ہم لوگ نہیں، آپ ہی کے نظریات کے حامل تھے وہ لوگ. آپ نماز پڑھتے ہیں 5 ٹائم، جی بالکل الحمدللہ. تو اس کا مطلب وہ بھی حجت حدیث کو نہیں مانتے. وہ بھی یہی کہتے ہیں. اچھا یہ اور اتارا ہم نے تم پر یہ ذکر تاکہ کھول کھول کر بیان کرو تم انسانوں کے سامنے وہ تعلیم جو نازل کی گئی ہے، وہ تعلیم جو نازل کی گئی ہے یہی تعلیم وہ آگے پہنچا رہے ہیں. یہی چیز میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نبی کی جب نبی جو تعلیم دیں گے تو اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ ہوں گے نا. وہ میں جب ایک کتاب پڑھاتا ہوں تو اگر میں اسی کتاب کو پڑھنا شروع کر دوں وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو لکھی ہوئی ہم تو خود بھی پڑھ رہے ہیں. پڑھنا نہیں شروع کر دوں، میں آپ کو 2-3 باتیں اس میں سے ایسی بتاتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی آپ کے لیے تھوڑا آسان ہو جائے، لیکن بتاتا تو وہی چیز ہوں، بتاتا کوئی اور چیز. اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی حدیثیں ہیں وہ وہی چیزیں بتائی گئی ہیں جو قرآن میں ہے، اس لیے ان کو مانا جائے گا، ان کو فالو کیا جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیثیں ہی موجود ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آخر جب موجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر اللہ نے نبی کے ذمے کیوں لگایا کہ آپ تشریح کریں، آپ اس کی تعلیم دیں، اسی کی تعلیم دیں، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں. تعلیم کرنا تشریح تو وہ محفوظ رکھنا اگر مقصد نہیں تھا تو نبی کے ذمے لگانے یا نہ لگانے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ بات یہ ہے اصل میں. نبی صحیح ہے، جب ہمیں اپنی اپنی تشریحات پر ہی عمل کرنا تھا نا پھر نبی کے ذمے، پھر تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ یہ لوگ خود سمجھ کے اس کی تشریحات خود ہی کرتے چلے جائیں. یہ لکھا ہوا ہے اس میں، اور تاکہ تم غور و فکر کرو. غور و فکر کرو. غور و فکر یعنی سمجھنا، نبی گائیڈ کر دیں گے. غور و فکر سمجھنا ہم چلیں آپ نے مانا نبی گائیڈ کریں گے، قرآن بتائیں گے جس طرح ٹیچر گائیڈ کرتا ہے. بالکل نبی گائیڈ کریں گے تو وہ بک سے ہٹ کے کوئی بات نہیں بتاتا. اگر میں ایک الگورتھم بتا رہا ہوں اور میں اگر اس میں اپنا کچھ الگ سے ایڈیشن کر دوں تو الگورتھم غلط ہو جائے گا. اچھا آپ کو ٹیچر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے جب بک میں سب کچھ لکھا ہوا ہے؟ ٹیچر کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ٹیچر مجھے بک سے انٹروڈیوس کراتا ہے اپنے الفاظ میں.
آسان الفاظ میں. قرآن تو خود بھی امام الرحمہ ہے تو آپ بھی جانتے ہیں. ٹیچر کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ٹیچر تھوڑے سے ورڈ کو چینج کر کے بتاتا ہے, اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر اس نے بیان ہی وہی لفظ, نیوٹن کا قانون ہے کہ جو چیز متحرک ہے اگر اس کو روکنے والی کوئی چیز نہ ہو تو وہ متحرک ہی رہے گی. اب آپ اس قانون کو ڈیفائن کرنے کے لیے آئے, آپ نے کہا جو چیز متحرک ہے وہ ہمیشہ متحرک ہی رہے گی. لوگ کہیں گے بھئی یہ تو لکھا ہوا ہے, آپ اس کا مطلب بتائیں. تو اب مطلب بتایا جاتا ہے, دیکھو ایک گیند میں نے اگر پھینکی ہے تو چونکہ سامنے دیوار ہوتی ہے تو ٹکر کھا جاتی ہے اس لیے رک جاتی ہے, ہوا کی رگڑ لگتی ہے اس لیے رک جاتی ہے. خلا میں اگر یہ پروسیس ہو اور چلتی رہے تو کوئی روکنے والی پاور نہیں ہے اس لیے وہ چلتی رہے گی. تو اس قانون کے علاوہ میں نے کتنے سارے الفاظ نئے نئے استعمال کیے. آئی بات سمجھ؟ اب وہ تشریح محفوظ ہوگی تو پھر نیوٹن کا قانون آپ کی سمجھ میں آئے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے الفاظ ہیں, متن ہے ایک متن ہے. لا کا ایک متن ہوتا ہے نا قانون کا, وکیل پھر اس کی تشریح کرتے ہیں, اس کی تشریحات پر کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے اس قرآن کی سب سے پہلی شرح کون کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سکھائیں گے. تو یقیناً وہ ورڈ اس قرآن کی آیات کے علاوہ کچھ اور ہوں گے, گائیڈ کریں گے نبی. تو وہ نبی نے جو گائیڈ کیا ہے وہ کہاں ہے, وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے, کس کیسٹ میں ہے, کس ویب سائٹ پہ ہے؟ اگر یہ کتابیں معتبر نہیں ہیں تو وہ کہاں ہیں؟ یہ قرآن نبی نے جو سکھایا وہ قرآن ہی تو ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹن ایک لا بتاتا ہے, اب میں اگر کسی کو وہ لا سمجھاؤں گا تو میں اتنے سارے الفاظ جی تو نیوٹن کے علاوہ کوئی اور بھی اس کی تشریح کر رہا ہے. اگر آپ نیوٹن کی لا بھی بتا رہے ہیں, آپ نیوٹن نہیں. نیوٹن بھی جب اپنے کتاب اپنی بات کی تشریح کرے گا نا تو وہ اپنے قانون کے علاوہ دوسرے الفاظ استعمال کرے گا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ تشریح میں, تعلیم میں ہمیشہ اس متن کے علاوہ ورڈنگ ہوتی ہے. آپ میری بات وہ ورڈنگ کہاں ہے جو نبی نے کی ہے؟ اگر نہیں کی تو سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے ذمہ لگایا تھا تشریح تو نبی نے یہ کام کیوں نہیں کیا, اور اگر کیا ہے تو پھر اللہ نے جب اس تشریح ذمہ لگائی تھی تو اس لیے لگائی تھی نا کہ امت اس تشریح کو مانے, تو پھر اللہ نے وہ ضائع کیوں کر دی؟ بار بار اس تشریح کے لفظ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں اور آپ بار بار یہ تشریح کا لفظ, ابھی میں نے آیت پڑھی اس میں تشریح کا نہیں ہے. تشریح مطلب کہ میں پھر کیا ہے آپ وہ بتا دیں بھائی. انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ قرآن لوگوں تک پہنچایا, لوگوں کو یہ آیتیں بتائیں تاکہ تم غور و فکر کرو. یہ غور و فکر کرو, تاکہ تم غور و فکر کرو. میں نے یہ کتاب غور و فکر آدھے قرآن میں کرو یا پورے قرآن میں؟ یہ مجھے پورے قرآن میں. پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے نبی کے ذمے تشریح لگائی ہے, تو اس میں آپ غور و فکر کریں گے نا اس آیت میں, تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا اس حکمت پہ اس آیت کے علاوہ دوسری آیات بھی ہے نا, ان میں بھی تو غور و فکر کرو. وہ آیت کہہ رہی ہے کہ نبی تعلیم بھی دیں گے, تشریح بھی دیں گے. تو ہم جب اس پہ غور و فکر کریں گے تو فوراً صدی پر پہنچ جائیں گے کہ بھائی اس قرآن کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور بھی ہیں. صحیح ہے نا؟ یہ نہیں کہا کہ ان کے الفاظ پہ غور و فکر کرو, اس حکمت پہ غور و فکر کرو, یعنی قرآن پہ غور و فکر کرو. قرآن پہ انہی قرآن کے الفاظ پہ غور و فکر کرو نا. تو قرآن کے غور و فکر نہیں کرو, قرآن کے الفاظ پہ غور و فکر بالکل حدیث پہ غور و فکر. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں قرآن کے الفاظ پہ غور و فکر کرو. تو پورے قرآن کے الفاظ پہ یا بعض آیتوں پہ؟ سب پورے قرآن پہ. تو پورے قرآن میں وہ آیت بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ نبی تشریح کریں گے. اس آیت پہ آپ غور کیوں نہیں کر رہے؟ آیت ہے نا بینا تشریح کریں گی, تو بینا لفظ ہے. نبی تعلیم دیں گے, کہیں آ رہا ہے نبی سکھائیں گے, نبی تعلیم دیں گے. تو نہ آپ نبی کی تعلیم کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس آیت پہ غور و فکر نہیں کر رہے, آپ اس سے چشم پوشی سے کام لے رہے ہیں. آپ اس آیت کو قرآن کا یا تو حصہ نہیں سمجھ رہے. تو بار بار قرآن بار بار ہی کہہ رہے ہیں. اور یہ تو میں آگے چلتا ہوں کیونکہ اس میں لاحاصل بحث شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, جو میرے کوشچن تھا آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا نا. دوسرا سوال میرا یہ کہ آپ نے اعتراف کیا کہ ہم 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, یعنی مانتے ہیں 5 ٹائم نمازوں کو. کیونکہ میرا اب جو اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری یہ دوسری مجلس ہے, آپ یعنی آپ ہی کے نظریات کے حامل کچھ لوگ تھے, ان سے میری ایک پہلے مجلس ہوئی تھی جو اتنی طویل نہیں تھی, کچھ دیر کی مجلس ہوئی تھی. اس میں انہوں نے کہا ہم نماز کو بھی نہیں مانتے, حج کو بھی نہیں مانتے, بلکہ یہ نماز اور حج کی پابندی حدیث سے ثابت ہے, قرآن سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں چلیں آپ لوگ اب ایک الگ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن سے ثابت ہے, تو میں کہتا ہوں اگر آپ حدیث کو معتبر نہیں مانتے تو پھر آپ قرآن مجید میں یہ جو فجر کی نماز کا طریقہ ہے یہ دکھا دیں کہاں لکھا ہوا ہے. تو آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. اچھا, اس کا قرآن میں تو اجمالی اقیم الصلاۃ نماز پوچھا تھا کہ ایک حدیث مجھے ایسی لگی تھی جس میں نماز کا میں یہ بہت اچھا سوال ہے ان کا وہ سوال لکھا ہوا کہ یہ سوال آپ کا حدیث پر بھی ہوتا ہے کہ حدیث میں دکھا دو پوری نماز کا طریقہ. یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا جواب میرے ذمہ قرض میں ابھی دیتا ہوں آپ کو, لیکن آپ پہلے یہ تسلیم کریں کہ واقعی میں قرآن سے پوری نماز نہیں دکھا سکتا. پہلے آپ یہ تسلیم کریں. انٹرنیٹ لے آؤ گے پلیز. دیکھیں قرآن تو یہ رکھا ہوا ہے, انٹرنیٹ
سے اگر دکھائیں گے تو انٹرنیٹ سے دکھائیں گے نا. نہیں آپ کو بتائیں گے قرآن میں سے آیت تو یہ قرآن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, آپ اس میں سے دیکھ کے بتا دیں. میرا حافظہ جو ہے بڑا ہی کمزور ہے, وہ آیت انٹرنیٹ سے نکالیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مطلب آیت نمبر نوٹ کر لیے تھے میں نے, تو وہ میں ان کو دیکھ کے بتاؤں میرا حافظہ تو اتنا ٹھیک ہے. اچھا اے نبی, اے نبی کیوں حرام کرتے ہو تم وہ چیز جو حلال کی ہے اللہ نے تمہارے لیے؟ کیا چاہتے ہو تم اس طرح خوشنودی اپنی بیویوں کی؟ اور اللہ بہت معاف کرنے والا, رحم کرنے والا. جی میں کہہ رہے ہیں اے نبی کیوں حرام کرتے ہو تم وہ چیز, یعنی ان کے ذمے کسی بھی چیز کی تشریح اپنی طرح سے کرنے کی کوئی اجازت نہیں, اسی طرح سے جس طرح سے اسی طرح کی تم کیوں حرام کرتے ہو, یہ اسی طرح سے تھی کہ جس طرح قرآن میں. بہت اچھی بات, میں آپ کا سمجھ گیا. پہلے 2 سوالوں کا جواب آپ کے ذمہ قرض ہے, وہ ابھی تک آپ نے پوری نماز نہیں دکھائی, اور اس سے پہلا جو سوال تھا وہ نبی کی ڈیفینیشن کہاں ہے. 2 سوال رہ گئے, اب میں تیسرے کی طرف آتا ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ مانے آپ کے, وہ نہیں ہمارے پاس جواب. انٹرنیٹ منگوا لیں, صحیح جی انٹرنیٹ منگوا لیں آپ. پہلے 2 سوالوں کا جواب ہے نا, آپ دیں پھر اس کا بھی اس کے ساتھ جواب دیں. صحیح سوال بتائیے. تو یہاں پہ 44 تشریح کا لفظ آیا 16. اس کے علاوہ اس میں بھی ہے سورہ جمعہ میں, وہ آیت نمبر وہ بھی ہے وہی علم, اس میں تعلیم کا لفظ ہے, سکھانے. تعلیم کہتے ہیں سکھانا, سکھائیں گے تمہیں. سورہ جمعہ آیت نمبر 2 یعلم الکتاب, تعلیم کا لفظ ہے 28واں پارہ. آیت نمبر 2 سورہ جمعہ. اچھا ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا, امی کا کیا ہوتا ہے؟ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. لکھنا پڑھنا نہیں آتا اور وہ تعلیم دے رہا ہے, مطلب وہ اس کو لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا, اور وہ اپنی طرف سے ایگزامپلز دے کے لوگوں کو سکھا رہے ہیں. یہ بات تو ٹیچر تو پڑھا لکھا ہوتا ہے, ہمیشہ ٹیچر تو پڑھا لکھا ہوتا ہے. بہت پیاری بات کی, ماشاء اللہ آپ نے اچھا سوال کیا. آپ کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ تعلیم کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. میں نے امی کا ترجمہ جو کیا ہے, جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, مدرلی جو نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. باقی ٹیچر کے لیے تعلیم ضروری ہے, تو ہر قسم کی تعلیم نہیں, جس چیز کی ٹیچنگ کر رہا ہے اس کی تعلیم اس کو آنی چاہیے. آئی بس, میں فزکس پڑھا رہا ہوں تو نہیں پڑھا سکتا مجھے, کیوں میں فزکس مجھے نہیں آتی. لیکن میں اگر مسائل بتا رہا ہوں تو بتا سکتا ہوں, کیونکہ مسائل کا علم جو ٹوٹا پھوٹا مدارس میں نے حاصل کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ٹیچ کر رہے ہیں نا, وہ کیا ہے؟ قرآن کی تشریح ہے. تو لکھنا پڑھنا نہ آنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کو قرآن کی تشریح بھی نہیں آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بولنا آتا تھا, اور ٹیچنگ کے لیے کیا چیز چاہیے؟ بولو بھائی, بولنا چاہیے. تبھی جو ماہر ٹیچر ہوتے ہیں وہ لکھتے نہیں ہیں, وہ صرف لیکچر دیتے ہیں. لکھنے والے جاہل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جو کچھ بھی نہیں آتا. وہ منشی عدالت میں جج صاحب نہ لکھتا ہے نہ جو ہے نا وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, لکھنا پڑھنا جانتا ہے, لیکن جو وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے اس کے لکھنے پڑھنے سے تعلق نہیں ہے, اس کے چیزوں کو لکھوایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے. تو آنا ایک الگ چیز ہے نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سکھائی ہے وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی, اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی. نبوت کا مطلب ہی اللہ کا سکھایا ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امت کو سکھانے کے لیے صرف سکھانے کا ذریعہ قلم نہیں ہوتا, بلکہ زبان سے بھی سکھایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ بہترین عربی بولنا جانتے تھے, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے سکھایا. یہ اشکال جب ہوتا, عربی تو دوسرے لوگوں کو بھی آتی تھی, وہ سکھا دیتے, پھر قرآن لکھ کے قرآن پڑھتے اور سکھا دیتے. اور آپ کی والی بات ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو کوئی بھی سکھا دیتا. پھر عربی تو وہاں سب کو آتی تھی, یعنی جس اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ
تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی کو بھی عربی آتی تھی اور ہمیں بھی اور آپ کو بھی عربی آتی ہے، مگر پھر بھی قرآن کہہ رہے ہیں نبی سکھائیں گے، ہر عربی دان نہیں. تو مطلب یہ کہ عربی آنا کافی نہیں ہے، عربی کے علاوہ کچھ علوم ہیں قرآن سیکھنے کے لیے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء کیے تھے. کیا علوم ہے ان کا ذکر قرآن؟ وہی حدیث ہے، وہی حدیث ہے. اگر وہ نہیں ہے تو آپ بتائیں پھر وہ کہاں گئے وہ علوم جو اللہ نے نبی کو سکھائے تھے؟ اس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے کہ دوسرے علوم سکھائے، تو آپ ہی جواب دیں گے کہ وہ علوم کہاں گئے. میں تو کیا؟ علوم کو مان ہی نہیں رہا. آپ نے کہا تو آپ جب ان علوم کو نہیں مان رہے نا تو پھر آپ اپنی باتوں پہ سے خود ہی ریورس ہو جاتے ہیں آپ. صحیح ہے نا؟ کیا ریورس بتائیے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اگر نبی کے ذمے لگایا تھا سکھانا تو نبی تو سکھا نہیں سکتے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ نبی امی کا مطلب آپ کے اچھا آپ کی نظر میں امی کا کیا مطلب ہے؟ میرا یہی مطلب ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں معاذ اللہ نقل کفر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتا تھا، معاذ اللہ نہیں تشریح کر سکتے تھے، اس کے لیے لکھا پڑھا ہونا ضروری ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون سا دنیا میں ایسا شخص لکھا پڑا ہے جس کو آپ نامزد کر دیں کہ نبی کی تو معتبر نہیں ہے، اس کی تشریح معتبر ہے تو میں اس کو مان لوں گا. اللہ کی تشریح معتبر ہے. اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ ہم سکھائیں گے. دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھا پڑھا آدمی تشریح کر سکتا ہے، امی نہیں کر سکتا. بالکل. اب آپ یہاں سے یو ٹرن لے رہے ہیں، جب میں لکھے پڑھے کی مثال آپ سے مانگ رہا ہوں پھر لکھا پڑھا ہوا کوئی تشریح دکھا دیں. آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں تو میرے نزدیک امی کا جو آپ مطلب بتا رہے ہیں نا، میرے نزدیک امی کا مطلب ہوتا ہے جو اہل کتاب میں سنا. میرے نزدیک امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا. یہ تشریح آپ کو قرآن نے بتائی ہے؟ بالکل. یار تم ڈکشنری نکالو. جی بتائیے. امی کا ڈکشنری نہیں بتائے گی، قرآن سے نکال کے بتائیں. ڈکشنری تو وہ تو امی لفظ کا تو مطلب تو میں قرآن مطلب ڈکشنری میں سے اس کا عربی لفظ. دیکھیں یہ تو عجیب سی بات کر رہے ہیں نا آپ. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں امی کی وہ تشریح جو میں سمجھتا ہوں اور میں وہ قرآن سے دکھاؤں گا، جب بات قرآن کی آتی ہے آپ کہتے ہیں یا تو انٹرنیٹ پہ یا ڈکشنری پہ. نہیں تو مطلب ایک لفظ کا گرامر ایک لفظ ہے انگریزی اگر میں سیکھتا ہوں تو انگریزی کا اس لفظ کا مطلب میں اپنی زبان میں ڈکشنری. اچھا یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ جو لفظ ہے اس لفظ کی قرآن میں تشریح نہیں ہے بلکہ عربی کا لفظ ہے تو عربی گرامر اور عربی ڈکشنری دیکھنی پڑے گی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہر زبان کا لفظ. پہلی بات کلام یہ آیت بھی ہے، آپ علم میں آ جائے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وما كنت تتلو من قبل من کتاب ولا تخط بیمینک اذا لارتاب المبطلون. اس میں بتا دیا امی ہونے کا کیوں فائدہ نہیں. یہ تو اس بات کو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ تو اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے جیسے کہ اس قرآن میں، یہ تو اس بات کو مان رہے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں نبی کی تشریح معتبر نہیں ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے پھر اس کی معتبر ہونی چاہیے نا. اور اگر آپ کہیں نہ لکھنے پڑھنے جاننے والے کی ہے نہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا نہ اس کی معتبر ہے، کسی کی بھی معتبر نہیں ہے، تو پھر آپ کی بھی معتبر نہیں ہے. پھر آپ یہ نہ کہیں کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، مطلب کا مطلب ہم اللہ کی کیا آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں؟ پھر آپ صرف قرآن مجید کے ترجموں کو پیش کریں ڈکشنری سے. صحیح ہے نا؟ بالکل صحیح. پھر آپ ہر بات میں یہ نہ کہیں اس کا یہ مطلب ہے، آپ قرآن مجید کے لفظ بلفظ ترجمے کو پیش کریں. آپ آئی بات سن میں ترجمے کو پیش کریں. آپ ترجمے کو ہی پیش کر رہے ہیں، ترجمے کو جس طرح ابھی لفظ جو بتایا تو میں نے بھی ترجمہ پیش کیا نا، اس کا تو جواب دے نہیں رہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ میں تو لگا بندہ ترجمہ کہ نبی کتاب سکھائیں گے، تعلیم دیں گے، نبی کتاب کی تشریح کریں گے. دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ امی ہیں، وہ جاہل ہیں، یعنی جاہل آدمی. معاذ اللہ جاہل نہیں ہے، جاہل نہیں پڑھے تھا. لکھے نہیں، پڑھا لکھا لوگوں نے پڑھا لکھا مطلب لکھنا نہیں جانتے، باقی دین کے علوم اللہ نے آپ کو بے پناہ دیے تھے، یہی تو آپ کا کمال تھا. اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے، سنیں دیکھیں میری بات، اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے تو آپ پر یہ تہمت لگ سکتی تھی کہ یہ جو اتنی بہترین باتیں بتا رہے ہیں کہیں سے کتاب سے پڑھی ہیں انہوں نے، اس لیے اللہ نے نبی کو امی بنایا کہ نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو. پھر سکھائیں گے تو لوگ اس کو معتبر مانیں گے کہ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، خود سے نہیں کر رہے، ان کو سکھائی جا رہی ہیں. اور وہ قرآن کے علاوہ کوئی اور وحی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور وہ کوئی اور وحی بھی ہے جو قرآن کی تشریح ہے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ امید ہے اور تعلیم آپ کے پاس نہیں تھی تو آپ سمجھا نہیں سکتے تھے. بالکل. تو پھر قرآن کیوں کہہ رہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ نبی سمجھائیں گے؟ نہیں ایک منٹ، اگر آپ سمجھا نہیں سکتے تھے پھر قرآن کیوں کہہ رہے کہ نبی سمجھائیں گے؟ آپ ذرا تھوڑا سا بیان نہیں ایک منٹ اپنی دلیل سے سمجھانے سے ہی کہہ رہا ہوں، سمجھائیں گے. ایک منٹ ذرا قرآن حدیث سے ہٹیے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ امید ہے تو آپ سمجھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی امید ہے، میں بھی امید ہوں، میرے پاس بھی تعلیم نہیں ہے. اب ایک سمجھانے کا انداز یعنی جس کو سمجھایا اب آپ ملاحظہ فرمائیں. میں ہارون شاپنگ سینٹر بچوں کو شاپنگ کرانے گیا تو وہاں مغرب کی اذان کا ٹائم ہو گیا تو میں وہاں سے بھاگا نماز پڑھنے کے لیے. بچوں کو بولا تم سامان گاڑی میں رکھو.
ابھی 2 روڈ چل رہے ہیں مکہ مسجد کی آواز مجھے ایک نے آواز دی کہ بھائی صاحب تو سمجھیے آواز پڑھنے جا رہی ہے نہیں پنکھا نہیں چل رہا سامنے پڑھنے نہیں جا رہا وہ دکان میں نے ایسے کر کے دیکھا تو کہنے لگے وہ دیکھیں وہ پہلی بار آزام دے رہے ہیں وہاں پر میں نے کہا یار میں پیچھے نماز نہیں پڑھتا ٹھیک ہے کہنے کہ خیریت میں نے بعد میں بتاؤں میں نماز پڑھنے گیا میں نماز پڑھ کے آیا اب میں اللہ نے میرے دل میں ڈالی کہ اس سے جا کے ملاقات کر لو ورنہ اس کے ذہن میں اشکال رہے گا میں آیا میں نے السلام علیکم وعلیکم مجھے ذرا بات ذرا جلدی کمپلیٹ کریں میں سلام دعا کر کے میں نے بولا بھائی بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے مقدس جگہیں کون سی ہیں میں وہ قرآن کی انشاءاللہ آیت پیش کروں گا جس سے خود ثابت ہوتا ہے قرآن کے علاوہ بھی نبی پر وحی آتی تھی ہے کہ نہیں جا کے طواف کرتے ہیں میں نے کہا روزہ مسجد نبوی ہے کہ نہیں نبی کا ہی بتایا میں نے کہا بیت المقدس ہے کہ نہیں میں نے کہا جو تین نہیں وہ تو ایک الگ آیت ہے نا دل پہ اتارا وہ تو ان تینوں جگہوں میں ہاں جی جی جو اس کو وہ پیش کر رہا ہوں نا میں بھی انشاءاللہ وہ تو بڑا بغض ہے میں نے کہا وہ یہ تو اب میں یہ کیسے سمجھا رہا ہوں میں تو پڑھا لکھا نہیں میری بات میں یہ کیسے سمجھا رہا ہوں اور اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ مان گیا اسی طرح مفتی صاحب نے ایک دفعہ جمعے کا بیان کرا ٹھیک ہے ایک دنیا دار کرین شیب آدمی پڑھا لکھا بعد میں پتا چلا یہ پروفیسر ہے پڑھاتے ہیں کالج کے اندر انہوں نے آ کے مفتی صاحب سے ایک سوال کیا مفتی صاحب آپ نے بڑا اچھا بیان کرا بڑی اچھی بات کری لیکن یہ جو آج مسلمان لیکن لگا رہا ہے نا یہ انہی کی اولادوں کے اندر سے ہے کہ گائے کیسی ہو سینگ کیسے ہو رنگ کیسا ہو قد کیسا ہو تنگ کر کے رکھ دیا تھا نبی کو تو اس نے بھی یہ کہا کہ لیکن اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی مفتی صاحب کا فون آ گیا یہ فون سننے آگے بڑھ گئے فون ہو گیا لمبا میں نے محسوس کیا کہ یہ اٹھ کے جانے والا ہے اگر یہ اٹھ کے چلا گیا یہ 50 کے ذہن خراب کرے گا کہ میاں میں نے وہاں الفلائیہ میں جمعہ پڑھا اور انہوں نے ایک بیان کرا اس پہ میں نے ذرا سے ان سے بات کرنا چاہی تو بہانے سے اٹھ کے چلے گا فون سننے سمجھے اور پھر میرے کو آئے نہیں اور آج معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی گند پھیل رہی ہے وہ اس بات سے پھیل رہی ہے ہاں میں ہاں ملانا اگر وہ 50 آدمی کو بات کرے گا نا ابھی ہاں آج کل مرغیوں کا یہی حال ہے اس کو اور جیک لگا کے اوپر چھوڑا دیتے ہیں اس کی بات کو ہاں میں ہاں ملا کے لیکن محمد رفیع نہیں ملاتا ہاں میں ہاں محمد رفیع سے کوئی اس طرح کی بات کرے تو نہیں آپ غلطی میں ہیں اگر آپ کو یہ سوال کرنا تھا آپ کو 1 گھنٹہ انتظار کرنا چاہیے تھا اپنی بات کو کلیئر اچھا چلیں جی جی آپ کو 1 گھنٹہ انتظار کرنا چاہیے خیر تو میں نے محسوس کیا کہ اٹھ کے جانے والا ہے 50 کے ذہن خراب کرے گا تو میرے دل میں اللہ نے ڈالی کہ اس کو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں میں نے کہا بھائی آپ نے جو مفتی صاحب سے سوال کیا کہ آپ نے بڑا اچھا بیان کرا بڑی اچھی بات کری اس میں کسی کی دلداری تو نہیں ہوگی تو بات یہ ہے کہ یہ جو علماء ہے نا جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ علم سیکھنے کے لیے لگایا ہے اور یہ جو ممبر کے اوپر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ حقائق کھول دو قرآن اور حدیث کھول کے رکھ دو گھبراؤ مت یہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے ان کی اگر یہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کریں گے تو یہ جوابدار ہوں گے اب اس ڈیوٹی پوری کرنے میں کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو ہوتی ہے بنا سے اب اس کی میں نے چند مثالیں دے دیں اب یہ باتیں میں کیا پہلے سیکھ کے آیا تھا پہلے کیا ایس ٹی کر کے آیا تھا یا پڑھ کے آیا تھا نہیں اللہ نے نکلوائی اس کو میں نے کہیں قائل ہوا میں نے کہا مثال کے طور پر کسی نے بیان کر دیا جمعے کے اندر آرام شرابی پہ اللہ اس کے رسول کی لعنت تو میرے والا 10-12 شرابی بھی آتے ہیں وہ تو اپنے اوپر لے جائیں گے کیونکہ آج تو ہماری ایسی تیسی ہو رہی ہے ماننا تو پورا کوئی پرابلم نہیں میں نے کسی نے بیان کر دیا پسند ہے نا شراب اللہ کو ناپسند ہے وہی نا مانیں گے مانے نہ برا لگے نہ وہ شرابی برا مانیں گے نا ماننے دو دوسرا مسئلہ کسی نے بیان کر دیا حرام کمانے گیا ہے میں نے بولا اس الفلائیہ کے اندر حرام کمانے والے زیادہ آتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو برا مانیں گے آج تو ہمارے پہ کسی چلی جا رہی میں نے کہا ماننے دو اور میں نے بولا اللہ آپ کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے پھر اس کو دعا دی دعوت دی اور میں نے بولا کسی نے بیان کر دیا داڑھی مڑنا بھی حرام داڑھی مڑنے والے پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت تو کتنے آتے ہیں وہ تو برا مانیں گے ماننے دو اور میں نے کسی نے بیان کر دیا کہ ٹکنے سے نیچے پائچے کرنا بھی حرام اس پہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت تو وہ تو برا مانیں گے میں نے کہا ماننے دو اس کو ہی چند دلائل دے دی اس کی طبیعت ہوگی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علماء حق اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں اس ممبر کو 2 قسم کے لوگ استعمال کر رہے ہیں مین ممبر کون ہے مسجد نبوی کا باقی دنیا میں ساری اس کی شاخیں ہیں ساری ڈور وہاں جا کے ملتی ہے ٹھیک ہے اس کو 2 قسم کے آدمی استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک اہل حق ایک اہل بدعت اہل حق کیا بولتا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا جو وہ بات کر رہا تھا بالکل میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے حدیث کہہ رہی ہے یہ بھی کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے حدیث کہہ رہی ہے ٹھیک ہے اور اہل بدعت کیا کرتا ہے 2 آیتیں قرآن کی پڑھ کے کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ بھی کر لو کوئی حل نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں
وہ بھی کر لو کوئی حل نہیں. یہ کیا ہے کہ اسلام میں نہیں ہے. اللہ قرآن اور حدیث آج جو یہ فتنے کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ وہ کہتا ہے جی میں کسی حدیث کو نہیں مانتا ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ 72-73 فرقے بنیں گے. ایک بات سر سوال ہے, یہ آپ نے بھی سنا ہوگا 72-73 فرقے بنیں گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے کہا غور و فکر, قرآن بھی کہہ رہا غور و فکر کرو. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو دردہ کا کوئی عمل بتائیں, تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ غور و فکر. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے اور آپ کو سب کو حکم ہے کہ غور و فکر کرو. ٹھیک ہے, جب غور و فکر کریں گے تو منزل کو پالیں گے. اب جب آدمی غور و فکر کرتا ہے تو یہ بھی پالے گا کہ اہل حق کون ہے اور اہل بدعت کون ہے. ٹھیک ہے, جو قرآن اور حدیث بیان کر رہا ہے وہ اہل حق ہے, جو اپنی بیان کر رہا ہے وہ اہل بدعت ہے. تو جو یہ بات سننے میں آتی ہے کہ جی 73 فرقے بنیں گے, اچھا جی چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے بن گئے, ایک جنت کے اندر جائے گا. ٹھیک ہے جی مان لیتے. اب ہمیں اس کی فکر کرنی ہے, اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ جنت میں جانے کی تیاری کون کر رہا ہے, کہ جنت میں جانے کے کام کون کر رہا ہے. اور جنت میں جانے کے بھائی کام وہی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے, بس وہ دین ہے. ایک سوال ہو میرا, کوئی اپنے آپ کو میں اہل سنت والجماعت ہوں مثال کے طور پر, میں سب جگہ بات کرتا ہوں, اس میں کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کو برا بھیجے, ایک آدمی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اس کے اندر اور وہ بولے میں اہل سنت والجماعت ہوں, وہ بریلوی بھی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت, وہ دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں, وہ شیعہ بھی جنت کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں, وہ قادیانی بھی اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں. کہاں سے ہو گئے؟ تو اہل سنت والجماعت کہاں سے ہو گیا؟ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, وہ کہتا میں اہل سنت والجماعت ہوں. نماز وہ پڑھتا نہیں, وہ کہتا میں اہل سنت والجماعت ہوں. اللہ نے مال دیا زکات دیتا نہیں, یہ سب قرآن میں حکم ہے نا, زکات دو, نماز پڑھو, صلاۃ قائم کرو. ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا کہہ رہا میں اہل سنت والجماعت ہوں. نہیں ہے, عمل تو کرو, نبی کا حلیہ تو بناؤ. حلیہ بنا ہوا ہے انگریزوں کا, کافروں کا, یہودیوں کا, ہندوؤں کا, اور کہتا میں اہل سنت والجماعت ہوں. کہاں سے ہو گیا؟ ایک سوال میں اور کرتا ہوں, ساری دنیا کے حکمرانوں کو ایک گروہ میں جمع کر دو, کسی پارلیمنٹ میں بٹھا دو, ان کی لاکھوں تعداد بن جائے گی. 205 ملک ہیں, 65 ملک اسلامی ہیں, ان کے سارے بادشاہ صدر وزیروں کو سب کو ایک جگہ بٹھا دو. ٹھیک ہے, اور جناب کسی سے یہ کو 30% سے اس میں سے مسلمانوں کو نکال کے لانا, تو کس کو نکال کے لائے گا؟ سعودی والے کو اٹھائے گا, بچوں ذرا کھڑے ہو جائیں ادھر آ جائیں, وہ کویت والے کو اٹھائے گا, یعنی چند ملکوں کے لوگوں کو اٹھائے گا. یہ زرداری کو, کلانی کو, جیلانی کو, نواز شریف کو, شہباز شریف کو اٹھائے گا. جو 3 پیس سوٹ پوما میں پہنا ہوا وہ بھی یہ پہنا ہے, جو ٹائی وہ لگا نہیں نکال سکتا. تو مسلمانوں کے حلیے نہیں, لوگوں کی باتیں بڑی بڑی ہے. چلے اب ختم کرتے ہیں. آپ کی بات آپ کو پتا ہوگی, اور رسول تو ایسے ہیں جیسے مجمع میں چلتا ہوا انسان. مالی هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. کوئی مطلب اس کا حلیے سے تو نہیں کہہ سکتے. چلیں ابھی ہم بات چلتے جی, بات جو ہماری ختم ہوئی تھی نا, وہ جو ابھی یہ بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں, تو وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات نازل ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا, جس کو ہم وحی غیر مطلوع کہتے ہیں, جو اللہ کی طرف سے ہوتے تھے, وہ خود قرآن سے ثابت ہے. اب یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے کہ قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا, تو ہم نے کہا کہ قرآن میں ہر چیز ہے تو یہ مسئلہ بھی ہوگا. ہم جاتے ہیں سورہ حجاب میں. ٹھیک ہے نا, سورہ حجاب کا آپ دوسرے روح کو نکالیں. اچھا, یہ میں اسٹڈی کے بغیر آیا ہوں, اگر میں اسٹڈی کروں تو درجنوں آیتیں آپ کو نکال کے بھی, تو مجھے بتایا آج مغرب سے پہلے بتایا تھا کہ اس طرح ساتھی آ رہے ہیں. مغرب میں کی نماز میں تھوڑی دیر رہ گئی تھی, اور مغرب کے بعد مجھے بیان کے لیے جانا تھا. مغرب کے بعد میں بیان کے لیے گیا ہوں, عشاء کی نماز پڑھی ہے, کھانا کھایا اور سیدھا یہاں پہنچ گیا ہوں. ایک حرف بھی میں نے نہیں دیکھا ہے. پہلے جو بات ہوئی تھی وہ بھی ایسے ہی ہوئی تھی, جو آپ کے ساتھی جو 1.5 سال پہلے آئے تھے وہ بھی بغیر کسی اس کے. تو اگر میں اس پہ دیکھ لوں نا ذرا, تو پھر انشاءاللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جب میں نے یہ آپ کے کویشچنز جو میرے پاس آئے, جو میں نے پڑھے, تو مجھے اسی وقت میں نے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے, یہ ویسے ہی حل ہو جائیں گے. تو ابھی بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی وہی نازل ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے احکام آتے تھے جو من جانب اللہ ہوتے, تو یہ خود قرآن میں ثابت ہے. اس کی دلیل یہ ہے, آپ سورہ حجاب میں دیکھیں, قرآن مجید میں آتا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امری, کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ اس کا انکار کرے. آگے آتا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ, جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا, امسک علیک زوجک, کہ اپنی بیوی کو طلاق مت دو. یہ زید ابن حارثہ جو نبی کے منہ بولے بیٹے تھے, ان کو نبی کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی یعنی زینب کو طلاق نہیں دو. ٹھیک ہے نا, ان کو طلاق مت دو. امسک علیک زوجک واتق اللہ, اور اللہ سے ڈرو. تو امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ, اور اپنے دل میں آپ نے وہ بات چھپائی ہوئی تھی جو اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے والے تھے. تو
اس کے باوجود حضرت زید نے طلاق دے دی. نبی حضرت زید کو کہہ رہے ہیں, زید ابن حارثہ کو کہہ رہے ہیں کہ امسک علیک زوجک, کیا ہو گیا, پنکھا نہیں چلائیں, امسک علیک زوجک, اپنی بیوی کو روک کے رکھیں آپ, کیونکہ حضرت زید کی حضرت زینب سے انبن ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں, اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں, تو مومن کے لیے جائز نہیں ہے, نہ مومن مرد کے لیے نہ مومن عورت کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ زید ابن حارثہ کو, جنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. پھر آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ زوج نہ کہا, ہم نے آپ کا نکاح اس زینب سے کرا دیا. اب یہاں چند پوائنٹ ہیں سمجھنے کے. نمبر 1, قرآن کہہ رہے کہ جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کے خلاف نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کیا کیا تھا کہ زید اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دیں. تو وہ فیصلہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے جس میں ہو کہ زید کو اللہ نے طلاق سے منع کیا ہو؟ وہ تو حدیث سے ثابت ہے. تو اس کا مطلب قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے فیصلے نازل ہوتے تھے. ایک بات. نمبر 2, یہ ذرا آیت بتائیں گے کون سی؟ یہ سورہ حجاب کی آیات ہے, کون سی آیت؟ سورہ احزاب جو ہے نا. ایک اور آیت سن لیں, پھر آپ اس کو دیکھتی رہیے گا, میں بات اپنی کمپلیٹ کر لوں. دوسرا قرآن میں آتا ہے کہ ما کانا علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ, نبی پر اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے نبی پر فرض کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پوری آیتوں کو پیچھے دیکھیں نا, تو بات کیا چل رہی ہے؟ نبی زینب سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے, مگر عرب سے ڈر رہے تھے کہ عرب لوگ کہیں گے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر رہے ہیں, یعنی منہ بولی بہو سے نکاح کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ, اللہ جب نبی پر کوئی بات کو فرض کر دے تو نبی کے لیے اس کی مخالفت جائز نہیں ہے. تو وہ اللہ نے کہاں فرض کیا کہ نبی پر زینب سے نکاح فرض ہے؟ وہ کہاں؟ وہ تو قرآن میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب قرآن کے علاوہ آپ پر وہی آئی تھی جس میں فرض کیا گیا. جب نبی نے ارادہ کیا کہ نہیں نکاح کروں تو اللہ نے تنبیہ کی کہ جب اللہ نے فرض کیا تھا تو آپ کیوں نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات نازل ہوتے تھے. یہ خود قرآن ہی سے پتا چل رہے ہیں ہمیں. زید ابن حارثہ کو حکم دیا جا رہا ہے, اور زید ابن حارثہ کو نبی کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو طلاق مت دو. نبی کے حکم کی مخالفت کو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں, تو رسول کے فیصلے کو قرآن اللہ کا فیصلہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ میں نے آپ کو ایک آیت دکھائی تھی کہ اللہ نے نبی کو اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرنے سے منع کیا. ابھی آپ کو آیت دکھائی تھی, ابھی دکھائی تھی, آپ کو یاد ہے؟ ابھی میں نے آپ کو دکھائی تھی. میں مانتا ہوں, دیکھیں ان کی بات, اللہ نے نبی کو حکم دیا اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں, ٹھیک ہے. یعنی وہ جو نبی اور اللہ کا فیصلہ ہے حقیقت میں اللہ کا فیصلہ ہے, نبی کے ذریعے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اسی بات کو لے لیتے ہیں, فیصلہ اللہ کے نبی کا نہیں. یہ دو باتیں اگر حل کر لیں نا تو اسی میں مسئلہ حل ہے. آپ کی دو باتوں کو میں لیتا ہوں. ایک تو یہ کہ اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ اپنی خواہشات پہ فیصلہ نہیں کریں. بالکل. تو پہلا سوال یہ کہ نبی نے اس حکم پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو اس کا مطلب نبی کے فیصلے اپنی خواہشات سے نہیں ہوتے. اگر نہیں کیا تو اس امت کے نبی جب اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے تو میں اور آپ کیا کریں گے؟ دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے فیصلے کو اللہ نے اپنا فیصلہ, یعنی وہ اللہ ہی کا چونکہ فیصلہ تھا اس لیے اس کو نبی کے فیصلے سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ اس کے رسول فیصلہ کر دیں. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ تھا تو اللہ کا فیصلہ نا, جو حضرت زینب کو حکم دیا کہ طلاق مت دو, تو یہ نبی کا, یہ اللہ کا فیصلہ تھا جس کے مطابق نبی نے فیصلہ دیا, یہی کہہ رہے ہیں. تو میرا سوال یہ کہ اللہ کا وہ فیصلہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے. قرآن میں تو نہیں ہے کہ اللہ نے حضرت زید کو کہا ہو کہ آپ زینب سے نکاح نہیں کریں. تو اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے فیصلے آسمان سے نازل ہوتے تھے. یہ بات ہے میری. اس بات میں آپ مجھے بتائیں, یہ نکاح والی بات جو ہے کہ نکاح نہیں کرو, یہ قرآن کی آیت میں موجود ہے؟ آیت نمبر نہیں موجود ہے. ہاں, تو آپ حدیث کو بیس بنا کے اس واقعے کو, میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس سے جوڑ, آپ حدیث کو ٹھیک ہے. تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ حدیث کو بیس نہ بنائیں. بالکل, آپ نہ بنائیں. آپ نے کہا کہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں پھر قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں نا, قرآن تو کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ آپ نبی کے فیصلے, آپ اللہ کے فیصلے کی مخالفت کریں. اور پھر آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب زید کا لفظ ذکر کر رہا ہے کہ زید نے اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کر لی, آئی بات سمجھ میں, اور زید نے زوجہ کو چھوڑ دیا, تو اے نبی ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا. 35-36 سورہ احزاب, صحیح ہے نا. تو یہ ساری سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ زید کو حکم دیا گیا تھا کہ بیوی کو نہ چھوڑیں, لیکن زید نے چھوڑ دی. اس پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی جس پر آپ نے انعام کیا اور اللہ نے بھی انعام کیا, اس نے بھی نبی کے حکم کی, اللہ کے حکم کی
مخالفت کی، تو اللہ کا وہ حکم کون سا حکم ہے جس کی مخالفت کی حضرت زید نے؟ آپ بتا دیں پھر. وہ قرآن میں تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب اللہ کے حکم قرآن کے علاوہ بھی نازل ہوتے تھے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. دونوں آیت پوری شروع سے مختار میں پڑھی ہے. میں حدیث کو نہیں لا رہا درمیان میں، میری بات سمجھیں. میں کہہ رہا ہوں قرآن میں آدھا ہو. آپ یہ بھی کہیں کہ وہ زینب نہیں تھی، کیونکہ قرآن میں زینب کا نام نہیں ہے. زید تو تھے نا، اور ان کی کوئی بیوی تھی، یہ تو قرآن میں ہے. اور اس بیوی کو زید نے طلاق دی، یہ بھی قرآن میں ہے. آپ کہیں کہاں ہے طلاق کا ذکر؟ تو بات یہ کہ کسی کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. تو جب نبی کو نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب زید نے طلاق دے دی تھی. تو وہ نبی نکاح کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں، جس پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اتخشى الناس، لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور آپ پر کوئی حرج نہیں، جو چیز اللہ نے آپ پہ فرض کر دی آپ اس میں مخالفت کریں. تو اس کا مطلب اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ نے فرض کیا تھا نکاح کریں، آپ ڈر رہے ہیں نکاح. تو اللہ نے کہاں فرض کیا تھا نکاح کرنا؟ قرآن میں نہیں ہے، تو پھر کہاں ہے وہ؟ تو اس کا مطلب قرآن کے علاوہ بھی کچھ وہی تھی، احکامات تھے جو قرآن میں موجود نہیں ہیں، مگر وہ نبی پر براہ راست نازل ہوتے تھے، وہ قرآن کے علاوہ تھے. کیا کریں ایسے ہی ہوتا ہے. 4-5 سوالات ہو گئے، آپ لوگوں نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا. ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی تو خود امی تھے تو سکھا نہیں سکتے. تو جب ٹھیک ہے مان لیا بالفرض سے سکھا نہیں سکتے، تو قرآن نے کیوں کہا یعلمہم الکتاب، نبی سکھائیں گے؟ ان المسلمین والمسلمات اس کے بعد جواب اصل میں بتاؤں کب ملے گا؟ جب ایک مسکنسیپشن میں کنوینس ہو جاؤں گا صحیح ہے، آپ ایک حدیث سے بات کر رہے ہیں، صحیح ہے میں مانتا ہوں اس کو، تو قرآن میں نہیں ہے حدیث میں. میں تو ساری باتیں قرآن سے کر رہا ہوں، میں نے ایک بھی حدیث پیش نہیں کی ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو. ایک بھی. میں نے زید کے واقعہ جو حضرت زید کا ہے نا، اس کے لیے بھی حدیث کا حوالہ نہیں دیا ابھی تک. میں نے کہا بخاری کے جلد نمبر فلاں پہ اور نمبر فلاں پہ یہ حدیث موجود ہے، ترمذی میں فلاں حوالہ، ایک بھی حوالہ نہیں دیا میں نے. میں تو کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہے ہیں نبی سکھائیں گے، قرآن کہہ رہے ہیں نبی تشریح کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی امی تھے تشریح نہیں کر سکتے تھے، تو میں کہہ رہا ہوں پھر قرآن کیوں کہہ رہے ہیں تشریح کریں گے جب کر نہیں سکتے تھے؟ ٹھیک ہے نا. ابراہیم اور اسماعیل کی دعا تھی، کسی مومن، یہ تو دعا تھی ابراہیم کی، اور پھر یہ دعا قبول بھی ہوئی، اس کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے. کسی معاملے کا تو باقی رہے اس کے پاس اختیار اپنے معاملات کا، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تو در حقیقت جا پڑا وہ کھلی گمراہی میں. اور یاد کرو جب کہہ رہے تھے تم اس شخص سے جس پر احسان کیا تھا اللہ نے، اور احسان کیا تھا تم نے بھی، اس پر نہ چھوڑو اپنی بیوی کو اور ڈرو اللہ سے. اور چھپا رہے تھے تم اپنے دل میں وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور ڈر رہے تھے تم انسانوں سے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ ڈرو تم اس سے. پھر جب پوری کر لی زید نے اس زینب بنت جہش سے اپنی حاجت، تو نکاح کر دیا ہم نے تمہارا اس سے، تاکہ نہ رہے موضوع یہ اپنے بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، جب وہ پوری کر چکے ہوں اس سے اپنی حاجت. اور ہے اللہ حاکم پورا ہو کر، اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا. اس سے پورا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تاکہ مومنین پر کوئی حرج نہ رہے کہ جب بھی وہ اپنی منہ بولی بہو سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکیں. ادھر بیان ہو گیا کہ وہ کسی سے بہت، یہی میں کہہ رہا ہوں پورا بیان ہوا. اس میں قرآن کے 2 حکم آ رہے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے 2 آرڈر دیے ہیں، ایک زید کو آرڈر دیا تھا اور ایک نبی کو آرڈر دیا تھا. وہ آرڈر یہاں نہیں ہے. زید کو آرڈر دیا گیا تھا کہ آپ بیوی کو طلاق نہ دیں، نبی کو آرڈر دیا گیا تھا کہ آپ اس عورت سے نکاح کر لیں. نہیں بتایا کہ طلاق نہ دیں آپ، یہ اس میں کہا ہے، یہ اس میں نہیں ہے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں. میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، اللہ نبی پر جو چیز فرض کر دیں، حکم دے دیں نبی کو جس چیز کا، نبی پر وہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کیا مطلب کہ آپ زینب سے، آپ کو جو نکاح میں ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے، تو جب اللہ نے آپ پر ایک چیز کو فرض کر دیا تو آپ پر اس نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں نے زینب سے نکاح کو فرض کر دیا؟ قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے. اس کا جواب دیں. اگر اس کے علاوہ کوئی وحی نازل ہوئی ہوگی جس میں فرض کیا گیا ہوگا
پھر نبی نہیں کر رہے تو پھر قرآن میں تنبیہ ہو رہی ہے نا کہ ہم نے فرض کیا آپ کیوں نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب یہ وہی قرآن کے علاوہ بھی نازل ہوتی تھی. کوئی اور اس کا جواب دینا جواب لیتے ہیں نا آگے تو چلتے ہیں اس کا جواب. ایک مکمل بات اس میں اس آیت میں اتنی تفصیل سے کر دی گئی ہے, اس میں بھی ہم یہ بات لا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو وہ کہا ہوگا تو پھر انہوں نے طلاق دی ہوگی, تو یہ تو بات اللہ نے ہمیں پوری اس میں بتا دی. اچھا چلو میں اس کو ایک آسان بات سے سمجھاتا ہوں. میں روی بھائی سے کہتا ہوں کہ پانی کا انتظام کیوں نہیں ہے, ٹھنڈے پانی کا, ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں بھائی غلطی ہو گئی. میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے میرے حکم کی مخالفت جائز نہیں ہے. آپ کے لیے میرے حکم کی مخالفت جائز نہیں ہے. یہ کہیں گے آپ نے حکم کہاں دیا, تو مجھے شرمندگی ہوگی نہیں ہوگی, میں نے آرڈر دیا نہیں اور میں ان کو تانے دے رہا ہوں. تو یقیناً اس ملاقات سے پہلے ایک ملاقات ہو چکی ہوگی جس میں نے ان کو کہا ہوگا کہ پانی ٹھنڈا ہونا چاہیے. اب وہ نہیں آئے تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ کو جب مجھے مہمان بلایا آپ نے, تو مہمان میں نے آپ کو جو ہے نا جب ایک آرڈر دیا مہمان نے کہ یہ چیز اویلیبل ہونی چاہیے, تو آپ کے لیے اس حکم کی مخالفت جائز نہیں ہے. تو اس کا مطلب اس کے علاوہ میں نے کسی اور مقام پہ آرڈر دیا ہے. تو قرآن نبی سے کہہ رہا ہے کہ نبی آپ کے لیے اللہ کے حکم کی مخالفت جائز نہیں ہے, آپ کو زینب سے نکاح میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے اللہ نے کہیں زینب سے نکاح کا نبی کو حکم دیا ہے, اور وہ حکم قرآن میں آپ دکھا دیں. جب قرآن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب قرآن کے علاوہ بھی آرڈر نازل ہوا کرتے تھے نبی پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ نبی پر کچھ بھی نہیں آتا تھا, جو ہے وہ قرآن ہی ہے. آپ لوگ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے بھائی؟ تو اب بھائیوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے نا. پہلی بات آپ ان سے کوئی بات کرتے ہیں جی, تو آپ نے اس طرح پانی والی ایگزامپل دی. اب ایک اللہ کو پتا ہے کہ ہر جگہ کیا چاہیے جی, ایک تو آپ اپنی جگہ اللہ کو رکھ رہے ہیں, یہ بات میری سمجھ سے باہر, کیونکہ یہ مثال ہی نہیں بنتی نا. اللہ کو تو پتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, اللہ کو تو سب پتا ہے نا کیا. دیکھیں جب کسی کی مثال دی جاتی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ اپنی جگہ اس کو رکھ رہا ہے. قرآن نے توحید پر غلام کی مثال دی ہے کہ ایک آدمی کے کئی غلام ہیں, وہ زیادہ خوش ہے, یا کئی آقا ہیں, یا ایک آدمی کا ایک آقا ہے. تو ظاہر ہے جس کا ایک آقا ہے وہ مطمئن ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جس کا ایک رب ہے وہ بھی مطمئن ہے. تو قرآن اپنی تشبیہ آقا سے دے رہا ہے جو انسانوں میں ہوتے ہیں, اللہ اپنی تشبیہ آقا سے دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ انسانوں جیسا ہے, مطلب یہ کہ تشبیہ ہمیشہ اپنے علاوہ کسی سے دی جاتی ہے. تو میں قرآن کی تشبیہ قرآن سے ہی تھوڑی دوں گا. بہادر آدمی کو شیر سے تعبیر کیا جاتا ہے. بہادر کو اگر کہیں وہ بہادر جیسا بہادر ہے, لوگ کیا مطلب کہیں شیر جیسا بہادر ہے. اب کہیں شیر کے تو دم بھی ہوتی ہے, شیر کے تو جناب وہ گوشت کھاتا ہے, اس کے تو وہ جبڑے بھی ہوتے ہیں. تو یہ رفیع بھائی شیر کہاں سے, یہ نہ دم ہے ماشاء اللہ اور جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیشہ یہ مثالیں ہوتی ہیں بات کو ڈیفائن کرنے کے لیے. جی, شیر جو ہے ایک بہادر آدمی کو شیر سے اس لیے تعبیر کی جاتی ہے کیونکہ اس میں شیر کی صفت ہے. جی, بہادر ہونا شیر کی صفت ہے. اب اللہ کی کون سی ایسی صفت ان میں یا آپ میں ہے جو آپ اس کو وہ کریں, کیونکہ شیر سے تو اس لیے اس کو وہ کمپیئر کیے گا, شیر بہادر ہوتا ہے. آپ میں اللہ والی کون سی صفت ہے جو آپ اللہ کو اپنے آپ سے کمپیئر؟ میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو جس صفت میں تشبیہ دی جاتی ہے صرف وہ صفت دیکھی جاتی ہے, پورا آدمی نہیں دیکھا جاتا. وہی تو پوچھ رہا ہوں. تو میں اللہ کو تشبیہ نہیں دے رہا, میں اس کی تشبیہ دے رہا ہوں کہ جب کسی کتاب میں کوئی کہا جائے, تنبیہ کی جائے کسی کتاب میں کہ ہم نے تمہیں جو آرڈر دیا تھا آپ نے اس کی مخالفت کیوں کی, اور کتاب میں وہ آرڈر نہیں ہو, تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ یہ آرڈر اس کتاب کے علاوہ کہیں اور مقام پہ دیا گیا ہے. مجھے میری اس بات کا جواب نہیں ملا. آپ مانیں گے آپ نے مثال غلط دی تھی, مطلب شیر سے تو اچھا, پھر قرآن مجید تو مثال دے رہا ہے کہ جس کے ہزاروں آقا ہوں اور جس کا ایک آقا ہو وہ کون, اس میں کون خوش ہوگا. تو اللہ کی جگہ کسی کو رکھنے کے لیے دیے کہ اللہ کے علاوہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. اللہ فرماتے ہیں اللہ ایک آدمی کی مثال دیتا ہے, انسان کی, کہ جس کے کئی سارے مولا ہوں, اور ایک آدمی جس کا صرف ایک مولا ہو, یعنی ایک آقا, یعنی ایک انسان غلام صرف ایک آدمی کا ہو. تو دونوں میں کون مطمئن ہوگا؟ تو ظاہر ہے جس کا صرف ایک. تو اللہ فرما رہے ہیں جیسے جس آدمی کے کئی مولا ہوں, کئی آقا ہوں, وہ مطمئن نہیں ہو سکتا نا, تو اس طرح جس کے کئی خدا ہوں وہ بھی مطمئن نہیں ہو سکتا. اور جس کا ایک مولا ہو جیسے وہ خوش ہوتا ہے, تو جس کا ایک خدا ہو وہ خوش ہوتا ہے. تو خدا اپنے آپ کو تشبیہ کس سے دے رہا ہے؟ ایک انسان سے, ایک مولا سے. بالکل صحیح ہے نا, مالک کے طور پہ دے رہا ہے, غلام مالک. تو میں بھی اللہ ہمارا مالک ہے, اور اس آدمی کا جو غلام ہو, بہت سارے غلام کا ایک مالک ہے, تو یہ بھی مالک ہے اور اللہ بھی مالک ہے. اسی لیے ایگزامپل لی گئی کیونکہ یہ
دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں، سملر ہیں. مالک ہو نا وہ بھی مالک ہے، وہ انسان مالک ہے، یعنی اللہ نے ملکیت میں شریک ہے نا، ملکیت میں تشبیہ دی جا رہی ہے. تو میں بھی اس بات میں ایک دو چیزیں اس میں سملر ہیں. تو میں بھی اس بات میں تشبیہ دے رہا ہوں، اس بات میں تشبیہ دے رہا ہوں، ہر چیز میں تشبیہ نہیں دے رہا. میں بھی اس بات میں کہ ایک چیز ایک کتاب میں اگر لکھی ہوتی ہے تو اور اس میں یہ کہا جائے کہ ہم نے آپ کو جو آرڈر دیا تھا آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، اور وہ آرڈر اس کتاب میں نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ آرڈر اس کے علاوہ کسی اور مقام پہ دیا تھا. تو میں اس میں تشبیہ دے رہا ہوں. اللہ نے تو نہیں کہا ایسا، یہ آپ کہہ رہے ہیں. اللہ نے نہیں کہا. میں کہہ رہا ہوں نا اللہ نے نہیں کہا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں جو اللہ نے یہاں جو کہا ہے قرآن میں کہ اے نبی ہم نے آپ کو جو آرڈر دیا تھا آپ کے لیے اس کی مخالفت جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب اللہ نے نبی کو آرڈر دیا تھا. اب وہ آرڈر قرآن میں تو نہیں ہے، آپ دکھا دیں اگر ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ کسی اور مقام پہ دیا تھا. تو اس کا مطلب میرا تو ابھی سوال کا وہ آیا ہی نہیں ہے. میں تو ابھی انہی کے سوالات پہ سوالات قائم کر رہا ہوں. اور اگر ہے تم کو شک اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندوں پر، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، اور اگر ہے تم کو شک اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، تو بنا لاؤ ایک ہی صورت اس کی مانند اور بلا لاؤ اپنے سب حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم ہو سکے. قرآن میں نہیں ہے یہ، اللہ تعالیٰ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ہے تم کو شک اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، تو بنا لاؤ ایک ہی صورت اس کی مانند اور بلا لاؤ اپنے سب حمایتیوں کو. آپ کہہ رہے ہیں کتاب میں نہیں ہے، اللہ نے کہیں اور سے بھیجا ہے. اللہ نے کہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے اس جیسی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، مطلب اور وہی آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ وہی ہے. بالکل بہت پیاری بات کی آپ نے. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو وہی دوسری نبی پر نازل ہو رہی ہے وہ بالکل اس کتاب جیسی ہے. ہم نے کب کہا؟ مطلب اللہ وہی کی دو قسمیں، ایک وہی ہے مطلوع، ایک وہی مطلوع. وہ اس کتاب جیسی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، اس کی تلاوت سے نماز ادا ہوتی ہے. اس سے پتہ چلا وہ اس کتاب جیسی اس چیز میں نہیں ہے. نمبر دو، اس کتاب میں جو بلاغت اور فصاحت ہے وہ اس میں نہیں ہے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ بھی اللہ کا آرڈر ہے یا نہیں، اور یہ بھی اللہ کا آرڈر ہے. میں کہہ رہا ہوں آرڈر ہونے میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن بلاغت میں، فصاحت میں، کیونکہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، انہی الفاظ کے ساتھ محفوظ کیا گیا. اور وہ جو وہی جو نبی پر اس کے علاوہ نازل ہوئی ہے اس میں آرڈر اللہ کا تھا، الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے، اس لیے اس میں وہ بلاغت نہیں ہے. تو بلاغت میں شاید کہ تم چھوڑنے والے ہو اس میں سے کچھ جو وہی کیا جا رہا ہے تمہاری طرف، اور تنگ ہونے لگا ہے اس کی وجہ سے تمہارا سینہ، اس بنا پر کہ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی خزانہ، یا کیوں نہ آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ. حقیقت یہ ہے کہ تم صرف خبردار کرنے والے ہو اور اللہ ہی ہر چیز کا کارساز ہے. جی کیا یہ کہتے ہیں کہ خود گڑلی، کیا یہ کہتے ہیں کہ خود گڑلی ہے اس نے یہ کتاب؟ کہہ دیجئے اچھا لاؤ تم 10 صورتیں اس کی مانند کھڑی ہوئی اور بلا لو جن جن کو تم بلا سکتے ہو اپنے معبودوں میں سے مدد کے لیے اللہ کے سوا اگر تم ہو سکتے. ہم کب کہتے ہیں قرآن جیسی کوئی کتاب ہے؟ ہم حدیث کو بھی قرآن جیسا مانتے ہیں کیا؟ نہیں مانتے. تو ہم نے کب کہا؟ بلاغت میں، فصاحت میں. لاؤ اس میں سے نماز کا طریقہ وہ نکال کے لیا ہے، اس میں سے ہم دکھاتے ہیں. جی ہوتا ہے نا ایسا، میں نے دیکھا ہے. کس میں سے دکھاتے ہیں؟ اس میں سے دکھاتے ہیں. تو آپ اس میں سے آپ قرآن میں سے دکھا دیں نا. ہم دوسری میں سے اس لیے دکھاتے ہیں، ہم تو نبی کی تشریح کو معتبر مانتے ہیں نا، اس لیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے. اگر اس میں نہ لکھا ہوتا پھر نہیں مانتے ہم. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے جو بھی آیت تلاوت کی ہے اس میں ہے کہ یہ لوگ بعض اس حصے کو چھوڑ دیں گے، تو آپ جو بعض آیات کو چھوڑ رہے ہیں. میں بتاؤں گا، میں حدیث سے پوری نماز دکھاؤں گا، میں بتاؤں گا، لیکن آپ پہلے مانیں کہ قرآن میں نہیں ہے پوری نماز کا طریقہ، ورنہ آپ پہلے قرآن سے دکھائیں. تو آپ دکھا دیں قرآن کا درجہ، تو پہلے آپ پوری نماز قرآن سے دکھا دیں. انہوں نے نہیں مانا، میں نے مان لیا، مجھے اب وہ حدیث بتا دی. میں نے مان لیا قرآن میں کیا طریقہ نہیں، نماز کا مکمل طریقہ نہیں ہے قرآن میں. قرآن میں نہیں ہے نماز کا مکمل طریقہ. اب آپ مجھے وہ حدیث پوری بتائیے. میں حدیث بتاتا ہوں انشاءاللہ. میں نے وعدہ کیا، میں مکرتا نہیں ہوں، لیکن ایک بات انہوں نے اعتراف کیا کہ قرآن میں مکمل نماز کا طریقہ نہیں ہے، اور جبکہ یہ نماز کے قائل ہیں، تو سوال پیدا ہو جس چیز کا طریقہ ہی نہ لکھا ہوا ہو تو آپ اس چیز پر کو فالو عمل کیسے کریں گے؟ بالکل. ایک ڈاکٹر دوا دے رہا ہے کہ بھائی یہ آپ دوا اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اس سے کھائیں آپ. وہ کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو دوا کو اٹھا کے آپ کچرے میں پھینکو گے نہیں؟ بولے بھائی اس دوا کا فائدہ کیا جس کو مجھے پتہ ہی نہیں کہ کتنی کھانی ہے، کتنی ڈوز. رہا یہ کہ حدیث میں نماز کا طریقہ ہے، تو بات اصل میں یہ کہ آپ
کا یہ نظریہ غلط ہے کہ آپ جو صحاح ستہ حدیث کی 6 کتابیں ہیں نا، حدیث کو ان میں منحصر سمجھتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں حدیث کی کتابیں ہیں لیکن ساری حدیثیں اس میں نہیں ہیں. بات یہ حدیث کی 2 قسمیں ہیں. مطلب اتنی ساری یہ ڈیٹیلز تو مطلب قرآن میں بھی نہیں دی گئی کہ یہ والی حدیث جو ہے یہ قرآن کی جیسی نہیں ہے، یہ والی وہی جو اتر رہی ہے وہ قرآن جیسی نہیں ہے، یہ تھوڑی کم ہے. اتنی ساری ٹیکنیکلٹیز کو مجھے پتہ یہ تھوڑی کم ہے یہ تھوڑی زیادہ ہے. مطلب یہ چیز تو میری اپنی ازیوم کری ہوئی لگ رہی ہے مجھے. ٹیکنیکلٹیز قرآن میں تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ جو دوسری حدیثیں جو دوسری یہ چیز قرآن میں نہیں تو پھر قرآن میں کیا ہے نماز کے بارے میں؟ پھر آپ بتا دیں. نہ قرآن میں ہے نہ میرے پاس ہے تو پھر وہ غیر مسلم مسلمان. آپ کے پاس نہیں، میں نہیں مان، میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں. حدیث کی 2 قسمیں ہیں. ایک حدیث ہوتی ہے قولی، نبی نے جیسا کیا امت نے اس کو لکھ لیا، اور ایک ہوتا ہے فعلی، نبی نے جیسا کیا امت نے اس کو فالو کیا، ایسا کیا ہے اور امت وہی آج تک کرتی چلی آ رہی ہے. اس کے لیے کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. تو جب صحابہ کرام نے نبی کو جیسے پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح صحابہ نے پڑھی. اس کے بعد صحابہ نے جہاد کیا، پوری دنیا میں گئے. تو جب پوری دنیا میں صحابہ کرام گئے تھے اپنے ساتھ صرف تلواریں اور گھوڑے لے کر گئے تھے یا نماز بھی لے کر گئے تھے؟ سنیں میری بات، نماز بھی لے کر گئے تھے. جب ہندوستان میں محمد بن قاسم آیا ہے، محمد بن قاسم فقہ حنفی پر تھا، کوفہ سے تعلق تھا اس کا. کوفہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے. حضرت عبداللہ بن عباس نے ایسے نماز پڑھی، ادھر توجہ بھائی، عبداللہ بن عباس نے ایسے پڑھی جیسے نبی نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے نا. عبداللہ بن عباس کوفہ میں آئے تو کوفہ والے ان کو دیکھ کے ویسے پڑھنے لگے جیسے عبداللہ بن عباس پڑھتے تھے. کوفہ سے مجاہدین کے لشکر آئے، ہندوستان فتح ہوا. تو میرا نظریہ ہے کہ وہ صرف تلواریں نہیں لے کر آئے، وہ اپنے ساتھ نمازیں بھی لے کر آئے. یہاں جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں نماز، قرآن میں نماز کا حکم تو ہے. تو یہ لوگ وہ ہے جو نبی کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. تو ہندوستان میں انہوں نے ویسے پڑھی. تو یہ جو حدیث کا ہے نا، جو سینہ بسینہ عمل دیکھ کے چلتا چلا آنا، یہ وہ نماز کا طریقہ ہے، وہ تراویح کا طریقہ ہے، جس میں تراویح کی نماز بھی ہے، جس میں زکوٰۃ کا سیٹ اپ بھی ہے. حدیث کی کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں. حدیث کا قول، نبی نے جو کہا اس کو لکھنا، اس کا مقام مرتبہ ہماری نظر میں کم ہے. نبی نے جیسا کیا اس کو اسی طرح سے فالو کرتے چلے آنا ہزاروں لاکھوں انسانوں کا، اور جو آج تک چلتا چلا آ رہا ہے، یہ حدیث کی سب سے طاقتور ترین قسم ہے. اس کو عملی تواتر کہتے ہیں. اس سے یہ پوری نماز ثابت ہے. اس کو کہتے ہیں عملی تواتر. میں کہتا ہوں تواتر عملی بھی حدیث کی قسم ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں تواتر عملی حدیث کی قسم نہیں ہے تو میں اس پر پھر آپ کو دلیل دوں گا، اور وہ دلیل قرآن سے دوں گا. جی اب آپ فرمائیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب گئے تو اپنے ساتھ تلواریں گھوڑے لے کے نہیں گئے تھے، نماز بھی لے کے گئے تھے. اتنے سارے لوگ مختلف طریقے سے نماز پڑھ لیں، نماز بہت خوبصورت بات کی آپ نے، بہت پیاری بات کی. اتنے سارے لوگ جو اتنے طریقوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، اول تو بہت سارے طریقے نہیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اہل حدیث رکوع میں جاتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم نہیں اٹھاتے. مکہ میں ویسے پڑھی جاتی ہے، مکہ میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک کانوں تک ہاتھ اٹھا رہے، ایک نہیں اٹھا رہا. لیکن وہ بھی قیام کرتے ہیں، ہم بھی قیام کرتے ہیں. وہ بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم بھی فاتحہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد وہ بھی سورت ملاتے ہیں، ہم بھی سورت ملاتے ہیں. وہ بھی قیام کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، ہم بھی رکوع میں جاتے ہیں. اختلاف صرف اتنا آ رہا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائیں گے، ہم ہاتھ اٹھائے بغیر چلے جاتے ہیں. بہت سارے اختلاف ہیں. اور لوگ صرف الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھتے، کچھ بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، بہت پیاری بات کی ہے، بہت پیاری بات کی میرے بھائی نے. بات یہ کہ نبی نے فرمایا تھا جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. تو نبی نے جتنے طریقوں سے پڑھی ہے ان تمام طریقوں کو جس نے جیسا دیکھا اس نے وہ طریقے آگے نشر کیے. میں کہتا ہوں نبی نے ہاتھ اٹھا کے بھی نماز پڑھی ہے، اس لیے نبی کی ہاتھ اٹھانے والی نماز بھی محفوظ ہے. نبی نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر بھی نماز پڑھی ہے، وہ والی نماز بھی نبی کی محفوظ ہے. تو یہ تواتر عملی کہلاتا ہے. آپ اگر حدیث کی اس قسم کا انکار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا، تو پھر مجھے بتائیے، پھر میں آگے اپنی بات آغاز کروں گا. اس طریقے سے پوری نماز ثابت ہے ہماری. اور یہ تواتر عملی جو حدیث کی لکھی ہوئی شکل سے زیادہ طاقتور ہے. یہ لیکن میں نا اوتھینٹیکیشن، آپ نے ایک بات بولی صحیح ہے، میں مان لیتا ہوں. ایسے ہزاروں باتیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، مطلب اس کی ایک اوتھینٹیکیشن کیسی ہوگی؟ کوئی گواہ، مطلب میں مان لوں کہ ہاں یہ صحیح ہے. قرآن بہت اچھی بات. کوئی معاہدہ کرو تو میرے بھائی نے کہا گواہی چاہیے. دیکھو ایک بڑی پیاری بات کی ہے. گواہی فرشتے دیتے ہیں یا لوگ دیتے ہیں؟ لوگ. دو آدمیوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں لاکھوں ہندوستان میں مسلمان جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں اور یہ پریکٹیکلی گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کی گواہی قبول کیوں نہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی دے رہے ہیں، میں اس کو بھی مانتا ہوں. آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے پہلے نہ ہوا ہو، اب یہ اس طریقے سے اب پڑھ رہے ہوں، پہلے نہ پڑھتے ہوں ایسے. آپ یہ اشکال جو
اشکال ہے نا کرنے کا وہ کریں. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتے ہیں یہ سارے کے سارے اب غلطی پہ جمع ہو گئے ہوں, پہلے یہ طریقہ نہ ہو, بعد میں سب نے مکمکا کر لیا, ہندوستان میں بھی, سعودی عرب میں بھی, مکہ مدینہ میں بھی, بھائی یہ والا طریقہ فالو کرو. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی کا امکان ہے, تو میں کہتا ہوں یہ امکان نہیں ہے. یہ عقلاً ممکن ہے کہ لاکھوں لوگ ایک غلط بات پہ جمع ہو جائیں, اس لیے کہ اگر یہ امکان ہے تو کہتا ہے کہ او بھائی میجورٹی ہے وہ ہمیشہ غلطی پہ ہوگی. تو پھر میری بات, اگر تم پیروی کرو گے دنیا میں اصل میں آپ کو قرآن کی آیتوں کا مطلب نہیں آتا, کیونکہ نبی کے مطلب کو تو آپ مان نہیں رہے. میں بتاتا ہوں, اگر آپ اس کو نہیں مانتے, ادھر توجہ کریں بھائی, چپ کرو نا, بات کرنے دو یار بیٹھ کے. اگر آپ اس کو نہیں مانتے کہ عملی تواتر معتبر نہیں ہے, یہ اتنے سارے لوگوں کا کہنا معتبر نہیں ہے, تو اس قرآن کو اللہ کی کتاب ثابت کر کے بتائیں آپ. یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے. آپ نے نہ نبی کا زمانہ دیکھا, نہ آپ پر اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ یہ وہی کتاب ہے. آپ اس کتاب کے اس قرآن ہونے کی دلیل دیں کہ جو نبی پر نازل ہوا تھا, آپ کہیں یہ وہی ہے تو میں مانوں گا. آپ اس کی دلیل دیں. اس قرآن میں اتنی ساری, بہت ساری, اب یہ دلائل سنیں جی. اتنی ساری سائنٹیفک چیزیں ہیں جو کہ اس دور میں انسان کی عقل سے باہر تھی. جی, قرآن میں اللہ نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ انڈے کی شیپ میں ہے, صحیح ہے. قرآن میں بھی یہ لکھا تھا 1400 سال پہلے, کوئی کیسے بتا سکتے ہیں؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے دنیا انڈے کی شیپ میں؟ یار انٹرنیٹ لے آؤ یار, انٹرنیٹ میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے یار. میرے پاس وہ آیتیں نہیں کوڈ ہوئی, میرا ہاتھ. اور میری بات, یہ تو نیوٹن کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دنیا انڈے کی شکل میں ہے, تو نیوٹن بھی اللہ کی کتاب ہے کیا؟ آیتیں مجھے یاد نہیں ہے بھائی. جو دوہا ہے نا, دوہا کا مسئلہ ہو سکتا ہے کسی سائنٹسٹ نے لکھی ہو. کیا چیز؟ کیا چیز بھائی میں ایک بات کر رہا ہوں, دیکھو میں تو اس کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں, لیکن میں جس دلیل سے مانتا ہوں نا, اس دلیل سے حدیث کو بھی مانتا ہوں. آپ حدیث کے حق میں اس کو کہہ رہے ہو نہیں لوگ غلط کر سکتے ہیں, قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہو نہیں یہ غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ لوگ اس میں غلط نہیں کہہ سکتے. تو یہ کیا بات ہے, لوگ تو یہی امت ہے نا, اسی امت نے ہمیں قرآن بھی دیا, اسی امت نے ہمیں نمازیں بھی دی, انہی علماء نے. اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل آپ قرآن سے ہی سنیں گے یا باہر سے سنیں گے؟ دیکھو کسی بھی چیز کی دلیل اس کے اندر سے ہی ملے گی. چلو آپ اندر سے دے دیں دلیل اس کی. اندر سے دے دیتا ہوں. چلو, قرآن ایک ایسی کتاب ہے, سن نہیں رہا؟ جی میں سن رہا ہوں, غور سے سن رہا ہوں. قرآن ایک ایسی اس طرح سے لکھی گئی, اس طرح سے اسٹرکچر ہوئی ہوئی کتاب ہے کہ کوئی انسان اسے لکھ ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ قرآن کی ہر آیت, مکمل قرآن جو ہے وہ ایک ہندسے سے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے پورا, کوئی میتھمیٹیکلی اس طرح لکھ نہیں سکتا. اگر میں آپ کو کہوں ایک پیراگراف لکھیے, اس میں A 10 دفعہ ہے, C 24 دفعہ ہے اور D 50 دفعہ ہے, تو آپ کبھی بھی ایسا پیراگراف اسٹرکچر نہیں کر سکتے جس میں میرے بالکل بتائے گئے طریقے سے قرآن وہ لکھا جائے. کر سکتے ہیں آپ؟ کیا مطلب سی؟ ایک میں آپ کو کہتا ہوں بھائی 5 لائنیں لکھو, 5 لائنیں لکھو, اس میں یہ لفظ اتنی دفعہ ہے, یہ لفظ اتنی دفعہ ہے, اور اس کا سینس بننا چاہیے. صحیح ہے, آپ لکھ سکتے ہیں کوئی ایسی بات؟ میں سمجھ گیا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں ایسی سائنٹیفک حقیقت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ سائنٹیفک حقیقت پر آپ کب مطلع ہوئے ہیں؟ اس 14ویں صدی میں اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. تو 14ویں صدی سے پہلے جو پچھلے 100 سال گزرے اس میں یہ سائنٹیفک حقیقت لوگوں کو معلوم نہیں تھی. ان کے پاس کیا دلیل تھی اس کے برحق ہونے کی؟ کیونکہ اس میں صحیح ہے نا, قرآن میں اللہ نے دلیل دی. ان کے پاس کیا دلیل تھی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں, مطلب آپ کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو سائنسی حوالے پیش کر رہے ہیں. 100 سال پہلے تو گاؤں گنوار جاہل دیہاتی لوگ جن بیچاروں کو سائنس آتی نہیں تھی, وہ کیسے کہیں گے کہ یہ وہی کتاب ہے جو نبی پر نازل ہوئی, جس کو سائنس. یہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات سنیں گے آپ, پروفیسروں کی کتابیں پڑھیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے اس میں ایسی سائنٹیفک چیزیں ہیں. جب یہ سائنٹیفک چیزوں پر آپ مطلع نہیں ہوئے تھے, مجھ سے پہلے یہ باتیں کسی نے بتائی نہیں, تو اس میں میری غلطی. مجھے بہت ساری سائنٹیفک قرآن کی حقیقتیں معلوم ہیں, میں آپ کو بولنا شروع کر دوں آپ خاموش ہو جائیں گے. لیکن میں کہتا ہوں وہ سائنٹیفک حقیقتوں پر آج مطلع ہو رہے ہیں. جب اطلاع نہیں تھی اس وقت کیسے پتا چل رہا تھا کہ یہ قرآن وہی کتاب سے آپ کے باپ دادا کو وہ سائنٹیفک حقیقت معلوم نہیں ہوگی, ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ وہ آپ ہم سے پوچھیں, میں تو اپنا جس طرح میں متفق ہوں. دیکھیں یہ بات کو گھمانا تو آسان ہے. آپ کی ذمے کی باتیں میں آ گئی کہ ان کا بھی جواب میں دوں, ان کا بھی جواب. بھائی میں تو اس طرح مطلب آپ بھی 14ویں صدی کے نا, آپ 12ویں صدی کا آدمی کی فکر نہیں ہے, آپ کو تو اب کی فکر کرنی ہے, آپ کو پہلے کی یار اس کو نہیں پتا تھا. وہ دوسرا کوئی سائنٹیفک حقیقت اگر کسی میں لکھی ہو, آج ایک سائنسدان, ایک میری بات سنیے, مطلب اب سنیں, سائنس اتنی ڈیولپ آگے ہوئی ہے کہ یہ بات بھی ہمیں لاجیکل لگتی ہے. اس زمانے میں اگر یہ بات کی جاتی وہ بولتا بالکل ان لاجیکل بات ہے. کس زمانے میں؟ پرانے زمانے میں, جس زمانے میں, یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پیش کیا تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ باتیں ایک عجیب تھیں, تو یہ یقیناً پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی ہوں گی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں, ارے بھائی میری بات آرام سے سنیں, میں کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سائنس کی حقیقت پر لوگ مطلع ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. 1400 سال پہلے
سائنسی ترقی نہیں تھی، اس وقت ایسے حقائق بیان کرنا ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اس وقت ایسے حقائق بیان کرنا پاسبل نہیں تھا. تو اس سے یہ تو مان رہے ہیں آپ کہ یہ کتاب 1400 پہلے تو یہ ثابت کرے کہ یہ 1400 سال پہلے کی کتاب ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ کتاب 1400 سال پہلے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کتاب ہے. یہ کیسے ثابت کریں گے آپ؟ ایک سائنسدان بڑی دلچسپ کتاب لکھتا ہے، ایسے سائنٹیفک حقائق اس میں، اور وہ کہتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، میری نہیں ہے یہ. نہیں، اس زمانے ہم کہیں گے کہ یہ ایسی کتاب نہیں لکھ پائے ان کی. وہی نا، تو اس زمانے کا تو آپ مان رہے ہیں نا، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تھی، اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی اس دور تک لے کر تو جائیں اس کو. آپ کس دلیل سے لے کے جائیں گے؟ کیونکہ یہ میرے لیے امپورٹنٹ. تاریخ کی کتابیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث چونکہ لوگ بیان کرتے ہیں، ہم لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں کرتے. تاریخ کی کتابیں کیا فرشتوں نے لکھی ہیں؟ وہ بھی تو لوگ ہی ہیں نا. ان تاریخ دانوں کی باتوں کا اعتبار کیا جا رہا ہے لوگ ہونے کی وجہ سے. مورخین کہہ رہے ہیں یہ جب نازل ہوئی تھی. میں تو مانتا ہوں کہ وہی مورخ یا وہی تاریخ دان جب حدیث بیان کرے گا تو کہہ رہے ہیں نہیں یہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی باتیں، لوگوں کی اکثریت گمراہی پر ہے. تو آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن کو برحق مانتی ہے، تو اس اکثریت گمراہی پر ہے، تو پھر یہ بھی معاذ اللہ غلط ہوا. آپ کو اس چیز کا جواب چاہیے تو آپ کو میرا خیال اس سے تسلی ملے گی. تو میں آپ کو تبھی کہہ رہا ہوں اس کو پڑھ لیجیے. مجھے تو اس میں جس طرح کی باتیں لکھی ہیں اس سے ہی میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار یہ انسان تو لکھ ہی نہیں سکتا. تو میرے لیے تو یہ معجزہ بات ہے. آپ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، میں اس کا خدا نخواستہ منکر نہیں ہوں. تو پھر آئی بات سن، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی تھی یہ وہی کتاب ہے. اللہ کی جو کتاب محمد پر نازل ہوئی تھی. میرے پاس تو دلیل ہے کہ صحابہ نے گواہی دی کہ یہ وہی ہے. صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتایا، ان شاگردوں نے آگوں کو بتایا. تو یہ تواتر کے ساتھ ایک چیز چلتی آ رہی ہے. اتنے سارے لوگ امت میں جھوٹے نہیں ہو سکتے. مطلب جس بات اس سے ہم نے مانا کہ یہ یوز کر رہے تھے اب اسی بات کو بنیاد بنا کے آپ ثابت کر رہے ہیں. مطلب یہ بات نہیں. تو اسی بنیاد پر میں حدیث کو بھی مانتا ہوں. آپ اس بنیادی کو جڑ سے اکھاڑ رہے ہیں کہ لوگوں کا اعتبار ہی نہیں ہے. تو پھر کیا پتا بھائی یہ سائنسی حقائق تو آج ہے نا. اللہ نے کہا ہے یہی تو ثابت کرو. یہ تو کوئی بھی لکھ دے. یہی بات ایک صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میری ایک دفعہ بات چلی. آپ ایسا کوئی پیراگراف لکھ سکتے ہیں جس میں A 10 دفعہ ہے، B 20 دفعہ ہے، C 30 دفعہ ہے اور اس کا لاجک بننی چاہیے. لکھ سکتے ہیں؟ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیجیے. میں نہیں لکھ سکتا. نہیں لکھ سکتا، لیکن یہ قرآن اس طرح اسی سلیقے سے لکھا گیا ہے. اس سلیقے سے لکھا گیا، اس سے آپ کو یہ پتا چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نہیں ہے قرآن صرف آج کے لیے نہیں ہے، اس سے پہلے جو صدیاں گزر چکی ہیں ان سب کے لیے تھا جو یہ چیزیں جانتے ہی نہیں تھے. وہ اس لیے مانتے تھے کہ ہمارے باپ دادے اور سارے دنیا میں اسی کو اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے. وہ لوگوں کے کہنے سے مانتے تھے. تو وہ غلط کام کر رہے تھے، صحیح کام کر رہے تھے. ہم ہماری بات کر رہے ہیں، ان پر حجت کیسے کام ہوگی؟ مجھے ہماری بات کر رہے ہیں. تو فائدہ نہیں ہے کوئی بلا حاصل بحث. نہ میرے پہلے سوال کا جواب دیا آپ نے کہ یعلم نبی تعلیم دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں نبی تو سکھا ہی نہیں سکتے. نماز کا سوال کا جواب آپ کو دیا نا، کوئی نماز کا طریقہ کون سی حدیث سے ثابت نہیں کیا نا؟ کون سی حدیث سے ثابت نہیں کہ سلو کما رہی تم انہیں. وہ کہیں لکھی ہے، وہ وربل ہے، وہ وربل بات ہے. میں تو لوگوں کے کہنے سے اس کو وربل مان رہا ہوں کہ ساری امت کہہ رہی ہے. آپ لوگوں کو درمیان سے نکالتے ہو تو انہی لوگوں کے کہنے سے آپ اس قرآن کو قرآن مان رہے ہیں. اب آپ سوال کا جواب دے دو تب تبین والا بھی جواب سے سیٹسفائی نہیں ہوا. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ حدیث میں وہ کتاب میں، اب آپ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کے سوال کا جواب کی بات. ابھی آپ نے کہا نا مستقل سوال کا جواب دیتا ہوں. دوسری بات آپ نے جو ایک بات کہی ہے نا، میں دوسری دلیل لیتا ہوں اس دعوے پر. اللہ کی کتاب ہے تو لکھا کس نے؟ آپ بتا رہے ہاں یہ خود اپنے ہاتھ سے لکھا. محمد تو لکھنا جانتے نہیں. میں نے امی کا نہیں مانا. میں نے کہا امی وہ ہوتا ہے جو اہل کتاب میں سے امی کا. اچھا چلے ایک بات، آخری بات ختم کرتے ہیں بات کو. ٹھیک ہے، آخری بات. آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں کرتے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں.
آج بس میں لوگوں کی ہم بات کا اعتبار، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، اور اگر تم پیروی کرو گے دنیا میں انسانوں کی اکثریت کی، بہت اچھی بات ہے. میں اس آیت کی تشریح قرآنی سے کرتا ہوں کہ اس کی وہ تشریح غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، زمین میں جو اکثریت کی اتباع کرو گے تو تمہیں اکثریت گمراہ کر دے گی. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر کو فالو مت کرو. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ جو اس کا مطلب لے رہے ہو قرآن کے مطابق اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس میں اکثریت سے مراد وہ اکثریت ہے جو کافر ہو، مسلم مراد نہیں ہے اس میں. اس کی دلیل قرآن سے پیش کرتا ہوں میں. آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، میری بات کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن میں دلیل اس کی قرآن سے پیش کروں گا. قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو ہدایت کے راستے سے ہٹے گا، رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جہاں جا رہا ہے وہیں جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں پھینکیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں جو مومنین کے طریقے کو چھوڑ کر، اب آپ کہہ رہے ہو مومنین کی اکثریت ہی گمراہ ہے، تو پھر کس کے طریقے پہ چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہے ہیں مومنین کے راستے پہ چلو. آپ نے 1.5 انچ کی ایک الگ مسجد بنائی پورے مومنین سے ہٹ کے. سارے مومنین قرآن حدیث کو مان رہے ہیں، سارے مومنین کی نماز کا ایک مخصوص طریقہ، سارے مومنین کہہ رہے ہیں حدیث بھی حجت ہے. آپ ان تمام مومنین کے راستے کو کہہ رہے اور آیت یہ پیش کر رہے ہو کہ اکثریت کی اتباع مت کرو. تو آپ صرف اس آیت کا مطلب بیان نہیں کر پاتے. تو معذرت کے ساتھ کسی کی انسلٹ مقصد نہیں ہے. دیکھیں میں بھی سیکھنے کے لیے ہوں، آپ بھی سیکھنے کے لیے. تو آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ میں دینی جذبہ ہے. میں ایک بات آپ لوگوں کے بارے میں مانتا ہوں، دینی جذبہ نہ ہوتا تو یہ بحث میں بھی نہیں آتے. کیونکہ آج لوگ شراب کباب میں اتنے لگے، ان کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہہ رہے ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے. آپ میں کم از کم یہ جذبہ تو ہے کہ آپ آئے کہ بھئی ہم صرف قرآن کو فالو کریں گے. صحیح ہے نا؟ تو کم از کم یہ جذبہ تو ہے کہ آپ اللہ کی مان کے چلنے والے بنتے ہیں. یہ جذبہ ہے، میں اس جذبے کی قدر کرتا ہوں. بس میں اس میں ایک تھوڑی سی کہتا ہوں کہ بعض دفعہ اس جذبے کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. ایک آخری آپ نے کہا کہ اس میں جو میجورٹی کی جو بات ہے زیادہ تر لوگوں کی وہ کافروں کی ہے، صحیح ہے جی، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر، مگر اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو ایمان لاتے ہیں، صحیح ہے، جو اللہ میں شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اللہ میں ایمان تو لاتے ہیں لیکن شریک ٹھہراتے ہیں. اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر، یہ کن اکثر کی بات ہو رہی ہے؟ جو اللہ میں ایمان بھی لاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ٹھہراتے بھی دوسروں کو. تو یہ انہی کی بات ہو گئی جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. کیا مشرک مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے؟ آپ خود بتائیں. بھائی میرا تو یہ نہیں ہوتا. تو یہاں ایمان سے اصطلاحی ایمان مراد نہیں ہے. یہاں ایمان سے مراد ہے اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، اس کو خدا مانتے ہیں، یہ مراد ہے. مگر اس کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا مانتے ہیں. تو ایسا ایمان واقعی ہندو میں بھی ہوتا ہے، عیسائی میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس ایمان کی وجہ سے اس کو مومن نہیں کہا جاتا. مسلمان کی بات ہو رہی ہے، نہ مسلمان کہا جاتا ہے. میں اس مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو توحید پرست ہوتا ہے، جو ایک خدا کا ماننے والا ہے. اس مسلمان کی بات کر رہا ہوں. ایک خدا کو تو سبھی مانتے ہیں کہ، لیکن وہ سب نہیں مانتے نا، صرف مسلمان مانتے ہیں. عیسائی 2 خداؤں کو مانتے ہیں، بلکہ 3 مانتے ہیں. یہودی بھی پتہ نہیں عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں. اور بھی آج کل ہمارے جو ہیں بعض گرین چینل والے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے خدا بنا لیا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا، بعض لوگوں نے. تو وہ توحید پرستوں کی بات ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کافی ہے، بحث تو چلتی رہی. پھر انشاءاللہ اگلی نشست رکھ لیں گے اس پہ. یہ علمی باتیں ہیں. دیکھیے آپ لوگ میرے لیے قابل احترام ہیں، کوئی مقصد کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے. یہ تھا کہ نماز میں کیا اوقات نہیں ہے اس میں جی، سارا کے اگر اوقات ہو بھی نماز میں تو ہیں، نماز کے اوقات قرآن میں ہیں. میں کہہ رہا ہوں پورا طریقہ تو نہیں ہے نا. تو صرف اوقات ڈاکٹر آپ کو یہ بتا دے ایک دوا آپ نے صبح بھی کھانی ہے، دوپہر بھی کھانی ہے، شام بھی کھانی ہے، اوقات بتا دیے. نہیں کوئی بات نہیں. بلکہ میں بھی آپ سے معذرت کرتا ہوں. اگر ایک دن اور رکھ لیجیے، اس دن میں ذرا دوبارہ بیٹھنا چاہوں گا. کچھ اور ٹاپک ہیں ان پہ بھی ڈسکس. اور حارث جب تم اس میں سب سوالات لکھ لو تو یہ مجھے دے دو. صحیح ہے، میں جاؤں. صحیح ہے. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ جو اکثریت مسلمان جو کام کر رہے ہیں، جیسے مسلم کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ایک تھوڑا سا فرق آیا تھا نماز میں کہ وہ رفائی نہیں کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، لیکن نماز اسی طرح سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. مثال دی، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ جو اکثر مسلمان کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور منافق بھی نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور منافق بھی نماز پڑھتے ہیں. مطلب نماز تو سمجھ کے ہمیں پڑھنی ہے، جو ہم عربی پڑھ لیں وہ اردو ہمارے دل میں جاری ہو.
तब नमाज पढ़ी जा रही है। अदरवाइज अगर कोई तो हम तो कहते हैं कि इतनी अरबी सीखनी चाहिए, नमाज समझ के पढ़े। अगर जो है ना 1 लाख मुसलमानों के अंदर से 90,000 मुसलमान एक काम कर रहे हो, 10,000 अलग होंगे, 5,000 अलग होंगे, तो वो सही होंगे 90,000। चले भाई, इसको रिकॉर्ड को बंद करें, बस काफी।